اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ لیکچر 26 ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ آج ہمارے ٹاپکس ہوں گے فزیکل ڈیولپمنٹ، لینگویج ڈیولپمنٹ اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈیولپمنٹ، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ، یہ چیپٹر ٹاپک اسٹارٹ کیا ہوا تھا، تو اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ فزیکل، لینگویج اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فزیکل ڈیولپمنٹ کی۔ فزیکل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے کی جو اپیرنس ہے نا، اس میں مطلب اس کی جو باڈی کے سائز میں، ویٹ میں، اسٹرکچر میں، فنکشن میں جو تبدیلی آتی ہے اسی کو فزیکل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ سے مراد بچے کی باڈی گروتھ ہوتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یعنی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا پہلے، گروتھ جو ہے نا وہ فزیکل ہوتی ہے اور میئربل، آبزرویبل۔ اگر میں یہ کہوں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ سے مراد گروتھ آف دا چائلڈ ہے یا گروتھ آف دا باڈی ہے، تو پھر کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ جی ہاں جی بھائی، ٹھیک ہوگا نا؟ ہاں، کیونکہ اس ہاں گروتھ اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ یوں سمجھ لیں ایک ہی چیز، اور یہ بات اس دن میں نے بتائی بھی تھی۔ چینجز ان باڈی اسٹرکچر اینڈ فنکشن اوور ٹائم، اس میں دو طرح کی ہماری سکلز انوالو ہوتی ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ میں۔ گراس موٹر سکلز بچہ ڈیولپ کرتا ہے یا فائن موٹر سکلز۔ آپ لکھ رہے ہیں نا، تو آپ کوئی چیز مطلب یہ ہے کہ سی رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی چھوٹے آبجیکٹ، کوئی لیپ ٹاپ پڑا ہے اس کو، موبائل کو ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، وہ مومنٹ جس میں ہماری باڈی کے چھوٹے مسلز انوالو ہوتے ہیں، فنگرز ہیں، ہینڈز ہیں، نیک ہے، آئی ہے، یہ والی ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ فائن موٹر سکلز کہلاتی ہیں۔ اسمال پریسائز موومنٹ، رائٹنگ، بٹرنگ، کٹنگ، ٹھیک ہے، ڈرائنگ، پکنگ اسمال آبجیکٹس، یہ والی۔ گراس موٹر سکل جس میں آپ کی پوری باڈی انوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے رننگ ہے، ساری باڈی، لیگز بھی موو کر رہی ہوتی ہیں، پوری باڈی موو کر رہی ہوتی ہے، آرمز بھی ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں، جمپنگ ہے، واکنگ ہے، کلائمبنگ ہے، تھروئنگ ہے، بیلنسنگ ہے، تو یہ وہ ساری موومنٹس ہیں جس میں ہماری فل باڈی انوالو ہوتی ہے، تو اس میں لارج مسل انوالو ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گراس موٹر سکلز۔ فزیکل ڈیولپمنٹ میں بچے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی یہ دونوں سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کو 6 ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ 6 ڈفرینٹ سٹیجز بچے کی: پری نیٹل سٹیج ہے، انفینسی ہے، چائلڈہڈ ہے، ایڈولیسنس ہے، ایڈلٹہڈ اینڈ اولڈ ایج ہے۔ سب سے پہلے اس میں دیکھیں پری نیٹل پیریڈ ہے۔ یہ وہ ڈیوریشن ہے بچے کی لائف کا جس میں کنسیپشن سے برتھ تک، یعنی 9 ماہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر اپنی لائف گزارتا ہے، وہ جو پیریڈ ہے اس کو پری نیٹل پیریڈ، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے۔ کنسیپشن ٹو چائلڈ برتھ، زائگوٹ اور اوویوم کے ملاپ سے جب بچے کی کنسیپشن یعنی برتھ جو ہے وہ زائگوٹ، خون کا لوتھڑا اور پھر بوٹی اور ہڈیاں اور یہ سب کچھ بننے کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر برتھ تک کا پیریڈ پری نیٹل ہے۔ پھر برتھ سے لے کر 2 سال تک کا پیریڈ انفینسی کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے جب ایرک ایرکسن کی تھیوری پڑھی تھی نا، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ کی کون کون سی سٹیج ہے اور اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے۔ تو انفینسی برتھ سے 2 ایئر، اور پھر ہے چائلڈہڈ۔ چائلڈہڈ 3 سے 12 سال تک ہے، 3 to 12 ایئر۔ اس کو فردر ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ارلی اینڈ لیٹ چائلڈہڈ۔ ارلی 3 سے 6 سال ہے، 3 to 6، اینڈ لیٹ ہے 7 to 12 ایئر۔ ارلی جو چائلڈہڈ ہے نا، اس کو وائی ایج کہا جاتا ہے، اور لیٹ چائلڈہڈ کو گینگ ایج کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وائی ایج میں بچہ بہت زیادہ کرٹیکل تھنکر ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، یہ ایسا ہے تو کیوں ہے، کب سے آیا، کیوں آیا، کتنا آیا، کیسے آیا، کس نے کیا، وغیرہ وغیرہ، سوال پہ سوال کرے گا۔ لیٹر چائلڈہڈ میں اس کو کھیلنے کودنے کا شوق ہے، فرینڈز بنانا، ٹھیک ہے، گروپ میں کام کرنا، تو اس کو گینگ ایج اس لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈولیسنس، 13 سے 19 سال تک کا جو پیریڈ ہے یہ ایڈولیسنس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، بلوغت کا۔
تو ایمرج فرام لیٹر چائلڈہڈ اینڈ مووز ان ٹو اڈلٹہڈ، یہ لیٹر چائلڈہڈ اور اڈلٹہڈ کے ان بٹوین اسٹیج ہے. اسٹارٹس ایٹ پیوبرٹی اینڈز ایٹ سیز آف فزیکل گروتھ، یہ پیوبرٹی سے یعنی بلوغت سے اسٹارٹ ہوتی ہے. بلوغت کہتے ہیں میل یا فیمیل میں پیوبرٹی کو، ایڈولیسنس کو. یہ جو ہمارے سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں نا، ان کو جیسے چہرے پہ، مردوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال آنے لگ جانا، آواز کا چینج ہو جانا، اس طرح کے، تو یہ فیچرز آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو پیوبرٹی کہا جاتا ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے فزیکل گروتھ پہ. جب فزیکل گروتھ بچے کی اینڈ ہو جاتی ہے یعنی قد میں اضافہ رک جائے گا، اس وقت تک یہ ہوتی ہے. آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس ایج میں بچہ یا بچی ہے، اس کی ہائٹ بہت جلدی نکلنا شروع ہو جاتی ہے تیزی سے. وہ موٹا ہے، ہٹا کٹا ہے، تو تھوڑا سا ویک بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ اس ایج کے اندر، اس پیریڈ کے اندر بچے کی جو مسلز کی، بونز کی، یا باقی جو باڈی کے اسٹرکچر کی جو گروتھ ہے وہ میکسیمم ہونی ہوتی ہے، یہاں پہ رکنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب صاف ظاہر ہے کوئی چیز جب اینڈ کے قریب آتی ہے تو تیزی ہو جاتی ہے نا اس کو، تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ یہ ساری تبدیلیاں بچے کے اندر آتی ہیں. بچہ یا بچی 12 to 13 ایئر از نارمل ان سب کانٹیننٹ. ہمارے ہاں 12 سے 13 سال جو ہے یہ پیوبرٹی کی، بلوغت کی ایج ہے. موسٹ کریٹیکل پیریڈ آف اسٹوڈنٹ، اس میں یہ بہت کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے. ڈے ڈریمز، افیکشن، اسٹیئرنگ اپ آف ہرٹ، یہ سارے مطلب یہ ہے کہ اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ڈیولپمنٹ آف سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹکس اینڈ اٹریکشن ٹورڈ اپوزٹ سیکس. ٹھیک ہے، میل کا فیمیل، فیمیل کا میل کی طرف. اسی ایج میں نا جو بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اگر مطلب یہ ان کی تربیت صحیح نہیں کی جاتی تو پھر غلط راہوں پہ چلتے ہیں. ہیرو ورشپ، ہائیسٹ انٹیلیجنس ہے، وہ اپنے کسی آئیڈیل کو دیکھتے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کو ایجوکیشن سے اس ایج میں اوائڈ کرنا چاہیے. 8 آور ریسٹ دینا چاہیے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچے کو انوالو کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ اس کی انرجی، اس کا دماغ ان چیزوں کی طرف نہ جائے جو اس کی باڈی کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یہ بڑا کریٹیکل پیریڈ ہے اور اس پیریڈ میں بچوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اڈلٹہڈ 20 to 60 ایئرز، 20 سے 60 سال. ارلی اڈلٹہڈ 20 to 40 ایئرز ہے اور لیٹر اڈلٹہڈ 40 to 60 ایئرز ہے. اس کے بعد اولڈ ایج آتی ہے 60 سے ڈیتھ تک. 4 to 5 ایئر، اس کو فارمیٹیو ایج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ پھر بچہ آگے گرو کر دے. یہ 6 ہماری سٹیجز ہیں جی فزیکل ڈیولپمنٹ کی: پری نیٹل، انفینسی، چائلڈہڈ، ایڈولیسنس، ایڈلٹہڈ اینڈ اولڈ ایج. اس کے بعد اگلا ہے جی آج کا ہمارا جو ٹاپک وہ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج بیسیکلی سسٹم آف سمبلس کو یا سسٹم آف کمیونیکیشنز کو کہا جاتا ہے. ہیومنز ایک دوسرے سے اپنے ایکسچینج آف انفارمیشن، آئیڈیاز کرتے ہیں تھرو اسپوکن یا ریٹن سمبلز، ورڈز، ٹھیک ہے، یا گرامر رولز. تو اس کو یہ لینگویج ہی ہوتی ہے. جیسے میں اس وقت ایک لینگویج بول رہا ہوں اردو، تو اس میں اسپیسیفک سمبل ہیں، اسپیسیفک ساؤنڈز ہیں ہر ایک سمبل کی. جیسے اے ہے تو اے اس کی ایک ساؤنڈ ہے، الف ہے تو اس کی ایک ساؤنڈ ہے، با، تا، ہر ایک کی ایک ساؤنڈ ہے. تو سمبل ہے، الف ایک سمبل ہے، با یا اے بی سی ڈی یہ سمبلز ہیں اور ہر سمبل کی ایک ساؤنڈ ہے. تو یہ سمبلز جو ہیں یہ مل کے الفابیٹس بھی کہا جاتے ہیں، ان کو سمبلز بھی کہا جاتا ہے. یہ مل کے ورڈز بناتے ہیں، ورڈز مل کے پھر کیا بناتے ہیں؟ سینٹینسز، اور ان سے پھر پیراگراف بنتے ہیں جس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو لینگویج از اے سسٹم آف کمیونیکیشن یوزڈ بائی دا ہیومنز ٹپیکلی کنسسٹنگ آف اسپوکن اور ریٹن سمبلز، ورڈز اینڈ گرامر رولز. اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کنوے میننگز، ہم مطلب سمجھتے ہیں کسی بات کا. ایکسپریس تھاٹس اینڈ فیلنگز، اپنے سوچ کا، اپنے خیالات کا یا اپنے جذبات یعنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں. انٹریکٹ ود ادرس، دوسروں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں. لینگویج کو کوگنیٹیو ایبلٹی کہا جاتا ہے یا کیپیسٹی پوزیسڈ بائی دا ہیومنس. یہ یعنی لینگویج اگر کسی کو آتی ہے تو وہ اس کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہے. اب مثال کے طور پر ہم اگر اس کی بات کریں نا بایولوجی میں، اب ہم ایجوکیشن میں ہم نے اسیمیلیشن پڑھا بلکہ آج پڑھیں گے. تو چلیں کوئی اور ایگزامپل میں دیتا ہوں. اب جیسے ہم نے ایجوکیشن کے اندر جو ہے نا وہ ایک ٹرم پڑھی میکسمز آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے، اب میکسیمم آپ باقی جگہوں پہ بھی پڑھ رہے ہوں گے. اب آپ کو جب ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو جب تک اس کی ویکیبلر نہیں پتہ، پیڈاگوجی آپ نے پڑھا، اینڈروگوجی آپ نے پڑھا، ہیٹوگوجی آپ نے پڑھا، اب وہ کام تو کر، لیکن آپ کو چیز کی سمجھ تب آئے گی جب آپ کو اس
اس کی ٹرمینالوجی پتہ ہے، ویکیبلری پتہ ہے کہ یہ فلاں ورڈ ہے، یہ اس جگہ یوز ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو لینگویج ایک کوگنیٹیو ایبلٹی ہے، اسی سے سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، پھر اسی کو پھر وہ اسپوکن یا ریٹن کمیونیکیشن میں بھی یوز کرتا ہے. نارملی ایک بچہ 5 سے 6 سال میں کوئی بھی لینگویج مکمل سینٹنس کے ساتھ بولنا سیکھ جاتا ہے. کوئی بھی بچہ جو اس کی نیٹو لینگویج ہے، مدر ٹنگ ہے، اس کو 6 سال کی ایج میں وہ اس کو مکمل بولنا سیکھ جاتا ہے. تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پری آپریشنل سٹیج جین پہ آ جائے گی، اس میں بھی مینشن ہے کہ 2 to 7 ایئر ایج میں بچے کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا، یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ کے. سب سے پہلے ہے برتھ سے 1 منتھ تک، اس کو کرائنگ فیز، یہ اس کے 7 فیزز ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ کے. کرائنگ فیز ہے برتھ سے 1 منتھ، اس میں بچہ کوئی اس کو ہنگر فیل ہوتا ہے، ٹائرڈنس ہوتی ہے، پین فیل ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اس کو کرائنگ کہا جائے گا. پھر سیکنڈ فیز ہے 1 ماہ سے 6 ماہ تک، تو اس میں بچہ 2 سملر واؤل ساؤنڈز کو پروناؤنس کرنا سیکھ جاتا ہے، او آ ای او اس طرح سے، تو اس کو کوئنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 واؤل ساؤنڈ اے ای آئی او یو، یہ جو ہمارے ہیں ورڈز انگلش الفابیٹس کے، ان کو واؤلز کہا جاتا ہے. تو ان کو ملا کے 2 سملر واؤل ساؤنڈز کو ملا کے بچہ بولنا شروع کرتا ہے، آ او ای اے. اچھا، اس کو کوئنگ کہا جاتا ہے 1 سے 6 منتھ. پھر ہے بیبلنگ، 6 ماہ سے 9 ماہ تک بچہ 2 ڈفرنٹ اس کو واؤلز کو اور کانسوننٹ کو آپس میں مکس کر کے بولنا شروع کرتا ہے، مما، بابا، اس طرح سے. اس کو بیبلنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب 2 واؤلز اور کانسوننٹس کو بچہ آپس میں مکس کرے، اس کو بیبلنگ. پھر ہے 1 ورڈ پروڈکشن، مکمل ورڈ اب ایک ساتھ، مما، بابا، ملک، واٹر، بریڈ، اس طرح مطلب بچہ مکمل ایک ورڈ ایک ہی وقت میں پروناؤنس کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے 1 سال تک. پھر ہے 2 ورڈز پروڈکشن، 2 سال تک بچہ 2 ورڈز ایک ساتھ مکمل بول لیتا ہے. پھر 3 سال کی ایج میں 3 سے 4 ورڈ بچہ فیز 6 میں اکیلا ایک ساتھ بول سکتا ہے، ویئر از ڈال. اور اس کے بعد 4 to 5 ورڈز 4 ایئر میں بچہ یہ بولنا سیکھ چکا ہوتا ہے، 4 سے 5 ورڈز ایک سینٹنس کے اندر. ٹھیک ہے جی، اس میں بیبلنگ اور کوئنگ بہت امپورٹنٹ ہیں، آبجیکٹیو پیپرز میں یہ زیادہ تر پوچھی جاتی ہیں. کچھ بکس کے اندر بیبلنگ 2 ماہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا کہ بیبلنگ جو ہے نا وہ یہاں پہ 6 ماہ سے 9 ماہ، لیکن کچھ بکس کے اندر کیا ہے کہ کچھ بچوں میں بیبلنگ 2 ماہ میں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 4 to 6 منتھ میں چائلڈ کین پروناؤنس سنگل سیلیبل، با، ما، ارلی بیبلنگ اس کو کہا جاتا ہے. 6 منتھ میں بچے کی ورڈز کے ساتھ ایموشنز اٹیچ ہو جاتی ہیں. مجھے مما، اب اس کے ساتھ وہ روئے گا بھی صحیح، مطلب امی کو بلانا ہے نا تو مما، مطلب تھوڑا سا وہ اس ساؤنڈ میں کوئی دکھ بھری بات ہے یا کوئی خوشی والی بات ہے تو ایموشنز بھی ساتھ ہوں گی. 13 ماہ کی ایج میں بچہ ایک ہی ورڈ کو ریپیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بابا، 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 اس طرح وہ کرتا رہے. 18 منتھ میں ہی کین پوائنٹ آؤٹ دا آبجیکٹ بائی نیم، وہ چیزوں کو ان کے ناموں سے پہچاننا شروع کر دیتا ہے 18 ماہ میں. 2 سال کی ایج میں جو ورڈ بچے نے بولا وہ کنسسٹنٹلی اس کو سیم ورڈ کو وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یوز آف سیم ورڈز گیٹس اسٹیبلائزڈ، سیم ورڈز کنسسٹنٹلی فار دا سیم آبجیکٹ. تو وہ یہ نہیں بھولتا نہیں ہے، جو چیز دیکھے گا اس کو پھر اس کا نام اس کو یاد ہو جاتا ہے. 2 سال کے بعد اس کی ویکیبلری ریپڈلی انکریز ہوتی ہے. تو لینگویج ڈیولپمنٹ میں جو میجر چیز ہے نا وہ پریسیجن ان یوزنگ ورڈ ہے. ایک بچہ کتنے پریسائز وے میں، کتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح انداز میں کوئی بھی ورڈز بولنا سیکھتا ہے اور اس کو سمجھنا سیکھتا ہے، یہ بیسیکلی ایک ایبیلٹی ہے لینگویج ڈیولپمنٹ کی. سیمیوٹک فنکشن جین پہ آجے نے دیا. سیمیوٹک فنکشن کہتے ہیں کہ سمبلز کو یوز کر کے، ٹھیک ہے، پکچرز کو، لینگویج کو یا کسی سمبلز کو یوز کر کے کسی ایکشن کو ریپرزینٹ کرنا. ٹھیک ہے نا جی، کوئی سمبل یوز کر کے ایکشن ریپرزینٹ کرنا، یہ سیمیوٹک فنکشن کہلاتا ہے. جین پہ آجے نے ٹرم دی تھی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آئی ایم ہنگری، ہیئر دا ورڈ ہنگری ریفرز ٹو دا فیلنگ آف ڈسکمفرٹ اینڈ ایمپٹینس ان دا اسٹمک دیٹ اکرز وین سم ون نیڈس ٹو ایٹ. جب کسی کو بھوک لگتی ہے اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہنگری. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ورڈ جو ہے نا یہ کسی ایکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے.
ٹھیک ہے، ایک ورڈ جو کہ سمبل آف ڈفرینٹ الفابیٹس ہوتا ہے تو وہ کسی ایکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیمیوٹک فنکشنز. نیٹیوزم تھیوری، نوم چومسکی، ان کے بارے میں شاید پہلے بھی ہم کہیں ڈسکس کیا ہم نے، بلکہ نہیں کیا. نوم چومسکی 1928 میں یہ پیدا ہوئے، ابھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے نا نیٹیوزم تھیوری، اس کو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس LAD تھیوری بھی کہا جاتا ہے. نوم چومسکی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں باقی جو ہیں کریشنز ہیں، اینیملز ہیں، وہ لینگویج نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ ان کے دماغ کے اندر کوئی لینگویج سیکھنے کے لیے کوئی ڈیوائس موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ انسان کا جو دماغ ہے یہ کمپیوٹر ہے، اور اس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے، ایک سسٹم موجود ہے، ایک ڈیوائس موجود ہے جس کا کام صرف لینگویج سیکھنا ہے، ویکیبلری کو میمورائز کرنا، چیزوں کو کمپریہینڈ یعنی انڈرسٹینڈ کرنا. یہ ایک ڈیوائس کے ذریعے انسان سیکھتا ہے اور یہ اس کے دماغ میں فٹ ہوتی ہے. اس کو انہوں نے نیٹیوزم تھیوری یا لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کا نام دیا. ٹھیک ہے، کہ ہیومنس آر پری وائرڈ ٹو لرن لینگویج، ان کے اندر وائرنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی، لینگویج سیکھنے کی. چومسکی اسٹیٹڈ دیٹ چلڈرن لرن اے لینگویج بیکاز دے پوزیس این انیٹ مطلب بائی برتھ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، لینگویج سیکھنے کا کوئی آلہ ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. اٹ از کالڈ تھیوری آف لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، 2006 میں یہ دی گئی. According to universal grammar of nativism theory, all human language share a common underlying structure or set principle that are built into the human brain. جتنے بھی مختلف دنیا میں 6000 سم تھنگ لینگویجز اس وقت بولی جا رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی لینگویجز بولی جا رہی ہیں نا، ان کا کامن ایک اسٹرکچر ہے. مطلب یہ کہ ایک سافٹ ویئر پڑا ہے ان کے دماغ کے اندر، کوئی ڈیوائس اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، میکانزم بنایا ہوا ہے. ایررز ان لینگویج ڈیولپمنٹ. اچھا، اس میں دیکھیں کہ کون کون سی ایررز ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ میں. سب سے پہلے اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ. اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ SLI سے مراد یہ ایک ڈیولپمنٹل لینگویج ڈس آرڈر ہے، جہاں پہ لینگویج ایکوزیشن ایک بچہ نارمل کرتا ہے نا، مطلب نارمل بچہ 1 سال میں تھوڑا وہ بولنا شروع، یہ بچہ 1.5 سال 2 سال میں جا کے بولنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیولپمنٹل لینگویج ڈس آرڈر ہے، یعنی لینگویج ڈیولپمنٹ میں تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، بچہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، نارمل کوگنیٹیو ایبلٹیز ہوں گی، اور کوئی سامنے کو کاز نہیں ہوگی، مطلب پتہ نہیں چلے گا اس بچے کو کوئی ایشو ہے، لیکن وہ لینگویج میں ڈیولپمنٹ میں تھوڑا سا ڈیلیڈ ہوگا. یہ نارمل بچہ 1 سال میں ورڈز بولنا شروع کرتے ہیں، وہ 1.5-2 سال میں جا کے بولے گا. اوور ایکسٹینشن ایرر، کسی ورڈز کو ان نیسیسریلی انکریز کر دینا. جیسے مثال کے طور پر پیٹ ہے تو پیٹی. ٹھیک ہے، جیسے ہم بولتے ہیں بابا شابا. ٹھیک ہے، گھر شہر، روٹی شوٹی، کھانا شانا، اس طرح. تو اس کو پیٹ سے پیٹی. کچھ بچے پھر اس طرح اس میں اضافہ کر دیتے ہیں جب خود سے. انڈر ایکسٹینشن ایرر، اس میں ایک بچہ ایک ہی چیز کے لیے وہ ورڈ یوز کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کرے گا. مثال کے طور پر آپ نے اس کو کوئی گاڑی دکھائی، آپ نے کہا یہ کار ہے. اب ایک اور کار آ گئی، آپ کہیں گے کہ یہ کار ہے، وہ کہے گا نہیں یہ تو کار نہیں ہے، وہ تو جو آپ نے پہلے بتائی تھی وہ کار ہے. یہ کار ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ اب ایک گرین کلر کی تھی یا وائٹ تھی، دوسری بلیک آ گئی یا ریڈ آ گئی. اب وہ کہے گا یار وہ بھی کار تھی، یہ بھی کار بھی تھی، نام سیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بچہ یہاں پہ کنفیوز ہوتا ہے، اس کو انڈر ایکسٹینشن ایرر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور ریگولرائزیشن سے مراد لینگویج کے جو رول ہے نا، ان کو کوئی بچہ فالو نہیں کرتا، اپنے لینگویج رول بناتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا آئی ایم ورکنگ. ٹھیک ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ اس کو فالو نہیں کرے گا، اس کا اپنے پیٹرن ہوگا. ورکنگ ہے مائی، اس طرح کر کے. آرٹیکولیشن ڈس آرڈر میں بچے کی پروننسیشن میں، ساؤنڈ میں یا اسپیچ میں پرابلم ہوتا ہے، ورڈز کو صحیح طرح سے بول نہیں سکتا. اچھا جی، اب اس کے بعد جناب والا ہے جی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. آج کا 3rd ہمارا جو ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے مراد مائنڈ اینڈ انٹلیکٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہیومن مائنڈ اور برین میں فرق میں نے آپ کو بتایا پہلے. جی جی شاباش. Yes, sir. کیا فرق Brain ہوتا ہے؟ is an organ.
مائنڈ جو ہے وہ برین کے اندر والا، اور برین جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ورک کر رہا ہے، حالانکہ بیسیکلی کام اس کے اندر برین کے اندر جو موجود ہے وہ کر رہا تھا مائنڈ، برین ہی کام کر رہا ہوتا ہے. نظر نہیں آتا ہاں، مائنڈ. برین ہی کام کر رہا ہوتا ہے. فزیکل اسٹرکچر کو جو ہے نا وہ برین کہا جاتا ہے، اور اس کی فنکشننگ کو مائنڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات کی سمجھ جی لگی ہے؟ سر. یعنی اس کا مطلب برین تو بنا ہوا ہے نا، اس کی ڈیولپمنٹ ہم نے کیا کرنی، اس لیے ہم کہتے ہیں مائنڈ اینڈ انٹلیکٹ. انٹلیکٹ ذہانت کو کہتے ہیں. تو برین تو بنا ہوا ہے ہمارا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا، اس کی گروتھ بھی ہو چکی ہے جتنی ہونی ہے. اب اس کی فنکشننگ جو ہے نا وہ ہے مائنڈ، مینٹل، انٹلیکچوئل چیز کوئی. جیسے مثال کے طور پر سوچنا، تھنکنگ، ڈریمنگ، ریزننگ، چیزوں کو، ورڈز کو میمورائز کرنا، کسی پروسیس کو لاجیکل وے میں سمجھنا، سوچنا، پرابلم سالونگ ایبلٹی، انڈرسٹینڈ کرنا، کہ یہ ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ہیومن مائنڈ کے، ان کو کہا جاتا ہے مائنڈ. تو اس کی ڈیولپمنٹ، کوئی کتنا سوچ سکتا ہے، انٹیلیجنٹ ہے نہیں ہے، میمورائزیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، involve the development of mind and intellect. It refers to the gradual growth of mental abilities such as thinking, reasoning, memorization, problem solving, understanding. یہ بتاتا ہے کہ کوئی بچہ سیکھتا ہے، how children learn، بچے کیسے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے سینسز سے کیسے انفارمیشن لیتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تھنکنگ اینڈ پرسیپچوئل، پرسیپشن کہتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ڈیولپ کرنا. تو پرسیپچوئل ایبلٹی اور تھنکنگ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ 3 سال کی ایج میں. اور یہ ایڈولیسنٹ پہ، ابھی جو ہم نے پڑھا 13 سے 19 سال کی جو پیریڈ ہے وہ ایڈولیسنٹ کہلاتا ہے. لیکن 15 سے 17 سال، اب صاحب ذرا یہ پیک ٹائم ہوتا ہے ایڈولیسنس کا، اس میں سب سے زیادہ ایڈولیسنس ہوتی ہے، سب سے زیادہ بچہ ذہین ہوتا ہے اس ایج میں. جین پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی. تھرسٹن نے 5 پرائمری مینٹل ایبلٹیز کی بات کی. تو یہ ہم آگے جا کے تھرسٹن کی جو ہیں پرائمری ایبلٹیز، یہ ہم انٹیلیجنس کی ٹائپس میں جا کے دیکھیں گے. یہ ہے جین پیاجے کی بڑی فیمس تھیوری ہے، یہ ہر پیپر میں اس سے متعلق سوال لازمی آتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم ابھی پڑھیں گے. یہ سوئٹزرلینڈ کے سائیکالوجسٹ بھی تھے اور ایپسٹمولوجسٹ بھی تھے. ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے ایجوکیشنل فلسفی، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ فلسفی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 3 بیسک ہیں، ایک چوتھی ایڈیشنل ہے. نالج، ویلیوز، ریئلٹی اینڈ لاجک. ٹھیک ہے، اسٹڈی آف نالج از نون ایز ایپسٹمولوجی، اسٹڈی آف ویلیوز از نون ایز ایگزیولوجی، اینڈ اسٹڈی آف ریئلٹی از نون ایز آنٹولوجی، اور اسٹڈی آف ریزننگ از نون ایز لاجک. تو جو ایپسٹمولوجسٹ ہوتا ہے نا، یہ دیکھتا ہے کہ یہ نالج ہمارے پاس ہے، یہ کہاں سے ہے، اس کا ماخذ، منبع کون ہے، سورس کون ہے، سورس کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سورس آف نالج، اتھینٹیکیشن آف دا نالج، امپلیکیشن آف دا نالج، ٹھیک ہے، امپیکٹ آف دا نالج. یہ نہیں، یہ چیز ہے کہ علم کہاں سے آیا، کون اس کا سورس ہے، کیسے ہم تک پہنچا، اگر اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. تو نالج کے اباؤٹ جو انفارمیشن رکھتا ہے نا جی، اس کی ڈسکوری، اس کے اوریجن، اس کے یوز پہ، اس کو ایپسٹمولوجسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ سائیکالوجسٹ بھی تھے، ایپسٹمولوجسٹ بھی تھے، سوئٹزرلینڈ کے 1894 سے 1980 میں. اس نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی. ایبلٹی ٹو تھنک اینڈ ریزن، سوچنے اور ججمنٹ کی جو صلاحیت ہے، اس کے نزدیک یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جین پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو تھیوری دی 1964 میں، 1964 میں، اس کی 4 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کتنی سٹیجز ہیں؟ 4 سٹیجز ہیں. سینسری موٹر، پری آپریشنل، کانکریٹ آپریشنل اینڈ فارمل آپریشنل سٹیج. اب اس میں نا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، اس کو تھوڑا سا ادھر سے ہی سمجھ لیتے ہیں تاکہ برین سٹارمنگ ہو جائے اور پھر آگے سمجھنے میں آسانی ہو. سینسری موٹر، کیا سمجھ آ رہی ہے اس کے نام سے؟ سینس، یوں چلیں کر لیں، سینس موٹر کیا مطلب ہوگا ان 2 ورڈز کا؟ کوئی صاحب علم و حکمت اس کی تشریح سر کر اس دے. میں مطلب بتانا ہے، لفظی مطلب کیا ہوگا، سینس سے کیا مراد ہوگا، موٹر سے کیا مراد ہے؟ جی سر موٹر ورکنگ کرنا اور سینس موٹر ورکنگ ہے، احساس، بہت اچھا، یعنی شاباش. کہ سینس سینسز کے ہمارے ساتھ 5 سینسز، ٹھیک ہے، بس سینسز کو بس یوز کر کے 5 سینسز. حصوں. نہ آگے نہ جی بتائیں نا، سر. وہ میں نے بتانا ہے نا، آگے نہیں پوچھا آپ سے.
یہ جو پہلی سٹیج ہے نا یہ کہتی ہے سینسز اینڈ موشن، دو چیزیں. سینسز سے مراد دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، اور کیا ہوتا ہے سننا. تو یہ 5 جو سینسز ہیں نا ہمارے، ہاں 5 سینسز، اور اس کے بعد جو بچے کے سامنے حرکات ہو رہی ہوتی ہے، موومنٹ، ہاں موشن ہو رہی ہوتی ہے، حرکت ہو رہی ہوتی ہے، ان دو چیزوں سے بچہ انفارمیشن گین کرتا ہے. بچے کا مائنڈ اس لیول پہ بالکل انوالو نہیں ہوتا. اس کا مائنڈ، میں برین نہیں کہہ رہا، مائنڈ کہہ رہا ہوں بار بار. تو بچے کا مائنڈ یہاں پہ یوز نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے بھائی، بچہ اپنے سینسز سے انفارمیشن لیتا ہے، دیکھتا ہے گلاس، فیڈر، کوئی کپ، کوئی بریڈ، کوئی چیز اس کے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، کیسے اٹھائی جا رہی، ویسے کرے گا، ویسے اٹھائے گا. آپ نے موبائل کیسے پکڑا ہے ویسے پکڑے گا. آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی ویسے بچھائے گا. تو بچے کا مائنڈ اس سٹیج پہ جین پیاجے کے نزدیک کیا ہوتا ہے، یوز نہیں ہوتا، سینسز یوز ہوتے ہیں. یہ انفینسی سے یعنی برتھ سے 2 سال کی ایج ہے. پھر ہے پری آپریشنل سٹیج، یہ 2 سال سے 7 سال تک کی ایج ہے. اب پری کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے. آپریشنل کا مطلب پہلے، فرسٹ، پہلے. آپریشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے، فنکشنل، کام کرنے کے لیے تیار، ریڈی، ہاں ورک، کام، ٹھیک ہے، یا فنکشن. پری آپریشنل سے مراد یہ ہے کہ ابھی مائنڈ پراپر فنکشنل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی وہ تیاری کے مراحل میں ہے. ایسا ہی ہوگا نا، مائنڈ کی تھیوری پڑھ رہے ہیں نا، کوگنیشن مائنڈ کو کہتے ہیں. تو یہ 2 سے 7 سال ہے. پھر آتا ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج. کنکریٹ پکی چیز کو کہتے ہیں. ایک تو کنکریٹ ہم گھر میں بناتے ہیں نا، وہ فٹ پاتھ پہ جو سیمنٹ کی اور اس کی سٹونز کی پیبلز کو مکس کر کے جو ایک اس کو بھی کنکریٹ کہا جاتا ہے. اس سے بھی یہی بات سمجھ لیں کہ جو چیزیں فزیکلی آپ کے سامنے ٹھوس ہارڈ شکل میں پڑی ہے نا، کنکریٹ ہارڈ چیز کو کہتے ہیں. تو جو چیزیں ہارڈ میں آپ کے سامنے، بچہ ان کے نزدیک، ان کے اباؤٹ بہت زیادہ تھنکنگ کرتا ہے، سوچ سمجھ سکتا ہے جو چیزیں اس کے سامنے ہیں. اور پھر ہے فارمل آپریشنل سٹیج، یہ 12 سال سے آنورڈ ہے. اور اس میں بچہ کیا ہوتا ہے، تھیوریٹیکل چیزوں کے بارے میں بھی انفارمیشن رکھتا ہے جو اس کے سامنے نہیں بھی ہوتی. اب ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. بہت سمپل سا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات ہے نہیں. ان کو 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے سینسری موٹر سٹیج. سینسری موٹر سٹیج انفینسی سٹیج ہے، برتھ سے 2 سال کی، یہ ہم نے بات کی ہے. چائلڈ uses senses to understand the surrounding motor movement rather than mental process. بچہ کس کو یوز کرتا ہے، سینسز کو اور موومنٹ کو، ٹھیک ہے. اس میں آؤٹ آف سائٹ اور آؤٹ آف مائنڈ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. کیا مطلب، جو سامنے ہے اس کو پتہ ہے، جو ہٹا لی وہ غائب ہو گئی، ٹھیک ہے. 9 ماہ تک یہ ہوتا ہے سلسلہ. 9 ماہ تک آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہے. سامنے ہے وہ کہے گا یہی چاہیے، چھپا لو کچھ اور دکھا دو اس کا خیال لگ جائے گا. اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آئی ہینڈ کوآرڈینیشن. بال پھینکنی ہے بچے کے ہاتھ میں، اور کہاں پھینکنی ہے، وہ دیکھ ادھر رہا ہے، بال کسی اور سائڈ پہ جا رہی ہے. آئی ہینڈ کوآرڈینیشن میں ایشو ہے، ٹھیک ہے. تو بچے کا اس میں آئی ہینڈ کوآرڈینیشن بن جاتا ہے، ہوتا ہے، یعنی اس ایج میں آ کے وہ آئی ہینڈ، یعنی مثال کے وہ گلاس کو دیکھ رہا ہے، گلاس کی طرف ہی ہاتھ لے کے جائے گا. ٹرائل اینڈ ایرر، اس کو لٹل سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے. بٹ بچہ کرالنگ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ سٹینڈ اپ ہوتا ہے، اور پھر واکنگ کی طرف آتا ہے، کئی دفعہ گرتا ہے. تو اس کو ٹرائل اینڈ ایرر ایکسپیریمنٹس بھی، اس میں بچہ بہت زیادہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے ہر ایک کام کے لیے. فیڈر کو کبھی الٹا پکڑا، کبھی دائیں گرے گا، بائیں گرے گا، بار بار اٹھائے گا اور پیے گا. گر جاتا ہے، کرالنگ کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھنے خود کوشش کرے گا. آگے ہے سینسری موٹر سٹیج میں آبجیکٹ پرمننس. اب 9 سے 10 منتھ کے اوپر بعد یعنی بچے کے اندر آبجیکٹ پرمننس آتی ہے. نوئنگ انویزیبل آبجیکٹس، وہ آبجیکٹس جو انویزیبل ہیں، سامنے نہیں، ان کو بھی بچہ اب پہچان لیتا ہے. کہے گا بال اس کو دکھائی ہے، وہ کہے گا نہیں، کوئی اور چیز دے رہے ہیں، کہے گا نہیں وہی چاہیے، دینی پڑے گی.
لرن اباؤٹ دا ورلڈ بیسک ایکشن. یہ ریفلیکس ایکشن یعنی موومنٹ ہے نا, کوئی ہاتھ پکڑے گا, کوئی سکنگ ہے, گراسپنگ ہے, لکنگ ہے, لسننگ ہے, تو ان کی طرف بچہ موو کرتا ہے. یہاں پہ بہت ہی کم جو ہے نا وہ ایویڈنس ملتے ہیں تھنکنگ ایبلٹی کے, کہ بچہ اپنے ذہن کو سوچ کے کوئی سلوشن نکالے. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے, چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اس میں یہ ایویڈنس ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے, بہت تھوڑے. باقی بیسک وہی ہے جو میں نے بتایا کہ بچہ اس سٹیج میں سینسز سے اور موشن سے سیکھتا ہے, موومنٹ سے. اس کے بعد ہے پری آپریشنل سٹیج. بچے کا برین جو ہے ابھی فنکشنل ہونے والا ہے, اس میں فنکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں, مائنڈ ورکنگ پہ آنے والا ہے. یہ یعنی مکمل نہیں آئے گا, تھوڑا بہت ہوگا. ارلی چائلڈہڈ سٹیج ہے 2 سے 7 سال. آپ نے ابھی فزیکل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز پڑھی ہیں. سمبولک فنکشننگ, جیسے کسی دوسرے کو کرتا دیکھے گا بچہ ویسے کرے گا. سچ ایز مطلب مثال کوئی ورڈز بولے گا تو یہ بھی بولے گا, کوئی کام کرے گا کوئی دوسرا تو یہ ویسے کرے گا. جیسے یہ دیکھیں گے اس کو فون سمجھے گا, اور یہ دیکھیں یہ جو سب سے خطرناک کام جو کچن میں جا کے بچے بربادیاں کرتے ہیں. تو پریٹینڈ پلے یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ابھی ان چیزوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کو پریٹینڈ پلے کہیں گے. جو چیز آئے گی تو اس کو خیالی کھیل بنا لے گا کہ جی میں ہاکی کھیل رہا ہوں, کرکٹ کھیل رہا ہوں, اسکول ٹیچر بن گیا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو سمبولک فنکشننگ ہوگی. جیسے چھوٹی بچیاں جو ہے نا اس ایج میں, وہ جو اسکول میں جیسے ان کی ٹیچر کرتی ہیں تو ویسے وہ گھر آ کے کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ بھی سمبولک فنکشننگ ہے. لینگویج ڈیولپمنٹ, ابھی میں نے بتایا کہ 2 to 7 ایئر جین پہ آ جائے کی پری آپریشنل سٹیج میں. لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, یہ جو 4 ہماری کمیونیکیشن سکلز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. ایگو سینٹریسزم, ایگو سینٹریسزم اگر اس امیج کو آپ دیکھیں نا یہاں سے, اس بچے کو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں, 1 منٹ. اچھا, اب اس کو کتنی ٹاپ ہلز نظر آ رہی ہوں گی اس بچے کو اگر آپ دیکھیں تو. جی اس بچے کی بات کریں, 1 2 یا 3, یہ جو لیفٹ پہ بیٹھا ہے. جی شاباش, ایک نظر آ رہی ہوگی. اس کو کتنی آ رہی ہوں گی اگر فرض کریں یہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا ہے, نظر آ رہی ہے. اس بچے کو, اس کو 3 نظر آ. اب یہ کہے گا کتنی ہیں, 3 ہلز ہیں. یہ کیا بچہ کہے گا کتنی ہے؟ 1 یہ اس کی بات سے ایگری ہوگا یہ والا؟ نہیں ہوگا, وہ کہے گا ایک ہی ہے. نو سر. اس کو کہتے ہیں ایگو, ہاں اس کو کہتے ہیں ایگو سینٹرک ہونا. ایگو ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ تعالی یا پرسوں. تو یعنی جو آپ کا ضمیر کہتا ہے نا وہی ٹھیک ہے بس, اس کے علاوہ باقی جو جس کا مسئلہ ہے وہ غلط ہے, آپ ہی ٹھیک ہیں. اس کو سیلف سینٹرڈنس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیئنگ انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ اونلی فرام ونز اون پرسپیکٹو. مجھے کھلونا چاہیے, وہ کہے گا چاہیے جو مرضی ہو جائے, پیسے ہیں نہیں ہے, ٹائم ہے نہیں ہے, چیز اویلیبل کہیں پہ ہے یا نہیں ہے, مجھے چاہیے. کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات اپنے کام کو پریفر کرنا, یہ ایگو سینٹریسزم کہلاتا ہے. تو اس ایج میں بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ ایک طرف ہوتا ہے نا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی ابو کے پاس پیسے ہیں نہیں, یہ رات کا کون سا وقت ہے, کیا ہمارے گاؤں میں یا محلے میں یہ چیز ملتی ہے. وہ یہ چیزیں نہیں سوچے گا, وہ یہ چیز سوچے گا کہ مجھے چاہیے تو چاہیے. کہتے ہیں نا چھوٹے بچے, مجھے چاہیے تو چاہیے. میری بیٹی ہے 4 سال کی, کہتی ہے مجھے چاہیے تو چاہیے, دیں. میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں جا سکتے, دکانیں بند ہیں. کہتی ہے لے آؤ, میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, جاؤ لے آؤ. کہتی ہے, پھر بڑی مشکل سے اس کو بنانا پڑتا ہے. تو یہ ایگو سینٹریسزم ہے. اس کے بعد ہے اینیمزم. یہاں پہ چونکہ بچے کا مائنڈ پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا, ابھی سٹارٹ والی سٹیج پہ ہوتا ہے, تو وہ کسی کوئی اس کی جو ہے وہ ڈال ہے, پلے ڈال ہے, یا اس طرح کو کوئی بھالو ہے, اس طرح کی جو کھلونوں والی چیزیں ہیں, وہ ان کو بھی لیونگ تھنگز کنسیڈر کرتا ہے. اینیمزم سے مراد نان لیونگ کو لیونگ کنسیڈر کرنا. ٹھیک ہے, تو نان لیونگ تھنگس کو بھی وہ لیونگ تھنگ سمجھتے ہیں. ان کو کوئی گرائے گا یا کچھ کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, اس کو ہٹ نہ کرو. کنزرویشن پرابلمز, یہاں پہ بچہ کنزرویشن کے پرابلمز کو نہیں سمجھتا. 2 گلاسوں میں ایک جیسا دودھ یا پانی آپ ڈالیں گے, ایک گلاس کی لمبائی ذرا زیادہ ہے, ایک کی چوڑائی ذرا زیادہ ہے, وہ لمبائی والے گلاس کی طرف جائے گا کہ مجھے یہ والا چاہیے بھائی, یہ اس میں زیادہ مٹیریل ہے.
سینٹریشن، اس کے سامنے 4-5 چیزیں رکھی جائیں گی، صرف ایک چیز کو اس میں سے سمجھے گا. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ کہے گا مجھے چاہیے، صرف وہ ایک چیز پہ فوکسڈ ہے. تو سینٹریشن یعنی ایک چیز پہ، کافی ساری چیزیں ہیں ان کی صرف ایک اسپیکٹ پہ وہ فوکس کرے گا کہ میری ضرورت ہے تو مجھے کیوں نہیں دی جا رہی. وہ کسی اور بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہے سب سے زیادہ فیچر اسی سٹیج میں ہے، اس کے بعد ہے ارریورسیبلٹی. اس کو چیزیں دے دیں، اس کے سامنے کوئی اس طرح کوئی وہ ہیں کیا اسے بولتے ہیں، بلاکس ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، تو بلاکس اس کو دے دیا، اسے کہیں کہ ان کو سیدھا کریں، نہیں کر سکے گا. ریورس حالت میں، جس حالت میں آپ نے دی اس حالت میں وہ نہیں. ارریورسیبلٹی یعنی یہ ایشو ہوتے ہیں، بچہ ان کو ریورس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چیزوں کو پرسیو یعنی انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا. آرٹیفیشلائز تھنگس، یہ ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے ویسے، تو چیزوں کو آرٹیفیشلائز یہ اینیمیشن کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، رینڈر آرٹیفیشل، چیزوں کو آرٹیفیشل سمجھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہوا چل رہی ہے تو وہ کہے گا کہ کوئی پھونک مار رہا ہے جی، اس وجہ سے ہوا آ رہی ہے. بارش چل رہی ہے تو کوئی جو ہے نا وہ کوئی شاور پیچھے بیٹھ کے آسمان پہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے کوئی شاور چلا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں بارش ہو رہی ہے. انسٹیٹیوشن تھاٹس سے مراد چیزوں کو بغیر ریزن کے ان پہ بلیو کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو بیسڈ آن دا فرسٹ انسٹنکٹ ہی تھنکس اٹ از اونلی ٹروتھ. جیسے مطلب یہ انسٹیٹیوشن یا انسٹنکٹ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی آپ سے کوئی بات پوچھے تو فوری طور پر آپ کے مائنڈ میں خود سے کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. جی، تو دوسری ہے شاید مجھے لگا ارادہ نہیں اس کو کہتے ہیں، ارادہ نہیں، ہاں وداؤٹ لاجک، یس، ہم اس کو کہتے ہیں ارریشنل بولتے ہیں. ارریشنل تھنکنگ جو ویری فرسٹ ٹائم آتی ہے. مثال کے طور پر آج مہمان آئیں گے، ہاں آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی تو بس وہ اسی بات کو، جی آج ہم نے کہاں جانا، جی ماموں کے گھر جانا ہے. نہیں بیٹا، ہم تو نہیں بھی ماموں کے گھر ہی جانا ہے، پپو گھر تو نہیں جانا، ہم تو ماموں کے گھر جائیں گے. آپ نے ماموں کے گھر کا کبھی میں نے نہیں کہا، نہیں آپ نے کہا ہے، بس آپ نے کہا ہے تو کہا ہے. تو بچہ مطلب خود سے اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ کہے گا یہی ہے، بس یہی کرنا ہے. پھر ہے ٹرانسڈکٹیو ریزننگ، چیزوں کو بغیر ریزن کے آپس میں ریلیٹ کرنا. ہم کرتے ہیں نا جی، کوا آ کے بیٹھ گیا تو آج کیا آئیں گے، مہمان. کالی بلی راستے سے گزر گئی تو مہمان آئیں گے، کالی بلی راستے سے گزر گئی تو کیا ہوگا، حادثہ ہوگا، ہاں پریشانی ہاں، ہوگی. اللہ نہ کرے. یہ سب سپرسٹیشن ہے، ان چیزوں پہ بلیو نہ کیا کریں. وہ نا چونکہ میری فیملی بہت کم، مطلب یہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو میری ایک کزن ہے خالہ کی بیٹی، ان کا نیا گھر بنا نا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو دیگچی پرانی کو مٹکا سا تھا، مٹی کا بنا ہوا، سوری اس کا لکڑی والا، تو اس کو فل بلیک کر کے نا، ہانڈی، اس کو فل بلیک جناب والا وہ گھر کے بالکل سینٹر میں چھت پہ رکھا ہوا. میں کہا یہ کیا بھائی، کہتی ہیں جی اس سے نظر نہیں لگتی. میں اللہ بھائی، تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹرانسڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. سر یہ جی اس سے بھی برا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ پرانے جوتے لٹکاتے ہیں گھر کے بالکل سینٹر میں. ماشاءاللہ لکھ دیا کریں، کوئی کچھ نہیں ہوتا. جی جانوروں کے گلے میں بھی لٹکاتے ہیں، جوتے بھی لٹکاتے ہیں جانوروں کے گلے میں. جانوروں کے گلے میں بھی لٹکاتے ہاں، یہ دودھ والے جانور ہوتے ہیں نا جی، مکھن ان کا نظر لگ جائے گی، دودھ کم ہو جائے گا تو جوتے لٹکے ہوں. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں پہ بلیو نہ کیا کریں، نہ ہی بچوں کو. چھوٹے بچے تو خیر کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ یہ چڑیا چہچہائے گی تو ٹرین آئے گی. تو کالی بلی، کوا، الو کا بیٹھنا درخت پہ رات کو آ کے، ٹھیک ہے نا جی، یہ سب رانگ نمبرز ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے، بلیو نہ کیا کریں. ہمارے تو بڑے ٹرانسڈکٹیو ریزننگ میں ہیں. اچھا جی، پری آپریشنل سٹیج میں آخری سلائیڈ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم کنکریٹ کی طرف موو کریں گے. پری اور کنکریٹ بہت زیادہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو یہاں پہ ایشوز ہیں وہ وہاں پہ سلوشن ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کلاس انکلوژن. کلاس انکلوژن سے مراد، جیسے یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ڈاگ ہے اور پیچھے شیپس ہیں، تو یہ چونکہ ملتے جلتے ہیں،
یہ چونکہ ملتے جلتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. کیا کرتا ہے, یہ دو ڈفرینٹ اینیملز ہیں, ڈاگ اینڈ شیپ. تو یہ کیا کرتا ہے, مطلب بچہ ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا, جس سملر شیپس کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ڈاگ اینڈ کیٹس ہیں, گوٹ اینڈ شیپس ہیں, تو یہ سوری شیپ ناٹ شیپ. تو یہ جو ہے ان کو کیا کرتا ہے, سیم کیٹیگری میں وہ رکھتا ہے کہ یہ ایک ہی چیزیں ہیں, ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. ٹرانزٹیو انفرنس تو پہلے والا نالج یا لاجک کسی دوسری جگہ پہ یوز کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ پری آپریشنل سٹیج ہے. میں اس کو کوئکلی ریوائز کر دیتا ہوں. اس میں بچہ جو دیکھتا ہے ویسے کرتا ہے, ٹھیک ہے, لینگویج سیکھتا ہے, اپنی سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے, اپنی بات کو صحیح, صرف اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے, نان لیونگ چیزوں کو لیونگ کنسیڈر کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ چیزوں کے کنزرویشن کے سائز میں, ویٹ, والیوم میں, اس میں اس کو کنفیوژن رہتی ہے. بہت سارے پوائنٹس ہیں تو ایک پوائنٹ پہ فوکس کر سکتا ہے, سینٹریشن, یعنی چیزوں کو اپنی پہلی حالت میں نہیں لا سکتا, ریورسیبلٹی ہے ہوتی ہے, ریورس نہیں کر سکتا. آرٹیفیشلائز تھنگز, چیزوں کو آرٹیفیشلائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی پھونک مار رہا ہے جی, اس لیے ہوا چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے. انسٹیٹیوشن آف تھاٹس, کہ اس کو جو پہلے مرتبہ اس کے مائنڈ میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ اسی کو ٹھیک مانتا ہے. ٹرانسڈکٹیو ریزننگ, اس پہ تو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کری. کلاس انکلوژنس, وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینشیٹ, ڈفرینٹ اینیملز ہیں یا شیپس ہیں ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا, سیم کنسیڈر کرتا ہے. ٹرانزٹیو انفرنس, لاجک یوز نہیں کرتا. اب یہ جو سٹیج ہے نا, اس میں وہ سب کچھ جو آپ نے پیچھے دیکھا, جو مسائل تھے بچوں کو, وہ یہاں پہ آ کے حل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر انڈکٹیو ریزننگ ہے. انڈکشن ہم نے پڑھا ہوا ہے ویسے پہلے. انڈکشن کہتے ہیں اسپیسیفک سے جنرل, یعنی ایگزامپل کو جنرلائز کرنا سیکھ جاتا ہے بچہ. 7 to 12 ایئر یہ سٹیج ہے. لاجیکل تھنکنگ, اس میں بچہ, اس میں تو کانکریٹ تھا نا, کانکریٹ جو چیزیں سامنے ہیں اس میں سوری پری آپریشنل میں ابھی تیار ہو رہا تھا. تو کانکریٹ میں میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو چیزیں ہارڈ فارم میں اس کے سامنے ہیں تو ان کے اباؤٹ بچہ لاجیکل تھنکنگ لیتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس سے اگلی سٹیج پڑھیں گے, اس میں بھی یہی لکھیں گے, ایبلٹی ٹو تھنک لاجیکلی اباؤٹ ہائپوتھیٹیکل آبجیکٹ, ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹس. آبجیکٹ کے بارے میں جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو کنکریٹ ہے. کانسیپٹس کے بارے میں جب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ کیا کہلائے گا, فارمل سٹیج ہوگی, اگلے والی. اب اس سلائیڈ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کو پرابلم تھے وہ یہاں پہ حل ہو رہے ہیں. جیسے کنزرویشن کا پرابلم تھا, اب وہ سمجھتا ہے بچہ کہ یہ تینوں گلاسوں میں ایک جیسا پانی یا دودھ آئے گا. تو کنزرویشن کے کانسیپٹ کو وہ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہوتا ہے. اچھا چلیں, یہ اس کی ہیڈنگ. سر جی یہاں پہ کنزرویشن کا مطلب کیا بنے گا؟ کنزرویشن, کنزرو کرنا, مطلب کیا اس کی اردو کیا ہوتی ہے ویسے؟ محفوظ کرنا. نہیں, محفوظ تو نہیں ہوگا. سیو کرنا. ویسے تو ہوتا ہے سیو, لیکن سیو یہاں پہ کرنا ہوتا ہے سیو یا اسٹور کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, سیو سٹور نہیں ہوتا. کنزرو اردو مجھے نہیں آ رہی اس کی, وہ مطلب تو سمجھ آ جائے گا, بٹ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ کنزرویشن کی اردو کیا ہے؟ سارے میرے جیسے لائق ہیں. نہیں, یہاں پہ ویسے تو تحفظ کرنا, کنزرو کرنا, سیو کرنا, پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ جو مراد ہے سائنس میں کنزرویشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مستقل کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں, مستقل مزاجی اس کو کہتے ہیں. وہ ایک چیز کم یا زیادہ قدامت پسندی. ہاں یس, یہ قدامت پسندی کہہ لیں گے, ایک چیز پہ فکس رہنا, یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ تھے. کنزرویشن کا پرابلم اس کا سالو ہو جائے گا. ہاں, اس کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا, یعنی وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ ڈفرینٹ سائز کی ہیں بٹ اس میں کوانٹٹی سیم آتی ہے, ٹھیک ہے. کوانٹٹی آف دا سبسٹینس ریمینز دا سیم ایون اف اٹس اپیئرنس از چینج. اگر اس کی اپیئرنس چینج کی ہوئی ہے بٹ اس میں کوانٹٹی سیم آئے گی. دوسرا ریورسیبلٹی, ہم نے پچھلی اس میں دیکھا کہ وہ اس کو آپ نے ڈفرینٹ کلر کے بلاکس ایک سیکوینس میں دیے, اسے کہا کہ جی اس کو
الگ کرو اور پھر پہلے والی حالت میں لے کر آؤ تو نہیں لا سکے گا. یہاں پہ لا سکتا ہے بچہ. وہاں پہ کنزرویشن پرابلم تھا, یہاں پہ کنزرویشن کا کانسیپٹ اس کو سمجھ آ جاتا ہے. وہاں پہ چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتا تھا, یہاں پہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ چیزوں کو یہ سینٹریشن کہہ تھا, وہاں سکتے پہ ہیں کہ ایک چیز پہ فوکس کر, ایک پوائنٹ پہ فوکس کر سکتا تھا, اور اس کو ہم نے کہا کہ سینٹریشن. یہاں پہ کلاسیفیکیشن اینڈ سیریشن ہے, چیزوں کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس کی گروپنگ بھی کر سکتا ہے اور ان کے ڈفرینٹ فیچر سیم ٹائم میں انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں ریسورسبلٹی کو کہ یہ ضد سے نہ ہٹنا, ریسورسبلٹی میں نہیں, یہاں پہ چیزوں کو ریورس کر لینا. یہاں سے وہ ہاں سٹبرن والی بات نہیں یہاں پہ ہے, ضد والی بات نہیں. یہاں پہ ہے کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو, کیونکہ کنکریٹ سٹیج پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں آبجیکٹس کی بات ہوگی, تو آبجیکٹس کو وہ ریورس کر سکتا ہے. پھر ہے اسپیشل کہتے ہیں اسپیس کو, فاصلے کو. ٹھیک ہے, تو وہ اسپیس کی بیس پہ, ڈسٹینس کی بیس پہ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو بھی آپس میں کیا کر سکتا ہے, انڈرسٹینڈ کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. ٹرانزٹیو ریزننگ پچھلے میں مسنگ تھی, یعنی چیزوں کے اندر جو لاجیکل ریزننگ تھی وہ مسنگ تھی, یہاں پہ آ جاتی ہے. ایمپیتھی اینڈ پرسپیکٹیو ٹیکنگ, وہ ایمپیتھیٹک ہوتا ہے, دوسروں کے مسئلوں کو سمجھتا ہے. یہاں پہ وہ بچہ جو پچھلی سٹیج میں کہتا ہے نہیں مجھے چاہیے تو چاہیے, یہاں پہ ایمپیتھیٹک, ہم اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میرے مسئلہ نہیں سنا مانا جا رہا. پھر یہ لاسٹ ہے جی فارمل آپریشنل سٹیج. ڈیڈکشن آتی ہے ایک, تو اس میں پچھلے میں انڈکشن تھی, اس میں ڈیڈکشن آتی ہے. اسٹارٹ آف ایڈولیسنس 12 ایئر سے آن ورڈ ڈیتھ تک. ہائپوتھیٹیکل ریزننگ, کانسیپٹ کے اباؤٹ ریزننگ آتی ہے اس میں. پچھلے میں تھنگز یا آبجیکٹس کے اباؤٹ ریزننگ آتی ہے. آئیڈیلسٹک تھنکنگ, مطلب جو ایک آئیڈیل تھنکنگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ اس ایج میں, اس سٹیج میں آ کے بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ تھنکنگ, وہ چیزیں جو اس کے سامنے نہیں پڑھی ان کے اباؤٹ بھی بچے کے اندر بچہ تھنکنگ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, پچھلی انڈکٹیو ریزننگ پچھلی میں تھی کنکریٹ میں, اس میں ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے. صاف ذرا ایگزامپل سامنے ہے تو اس سے آپ نے کچھ ڈرا کرنا ہے تو یہ انڈکشن ہوتی ہے. ڈیڈکشن آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے باتیں سن کے کنسیپٹ لینا ہے, یہ ڈیڈکشن ہے. ایگزامپل خود نکالنی ہے, یہ ڈیڈکشن ہے. میٹا کوگنیشن, آپ ایک چیز کے ملٹیپل سلوشن نکال رہے ہوتے ہیں, تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک اس میں آپ ملٹیپل وے سے سوچ رہے ہوتے ہیں, تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ اسی کو کہتے ہیں. پلاننگ اسی میں ہم کر سکتے ہیں, پرابلمس کے سلوشن بھی اسی میں بچہ بہترین طریقے سے نکال لیتا ہے. تو یہ ہماری 4 سٹیجز تھیں جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ جین پیاجے نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا, اسکیما تھیوری. ٹھیک ہے, جین پیاجے کی اسکیما تھیوری. اسکیما کس کو کہتے ہیں؟ کمرے کی دیوار کس چیز سے بنی ہوتی ہے جی؟ اینٹوں سے. برک کو ایک بلاک کہہ لیں, بلاک سے برک بلاک سے ایک برک سمجھ لیں, اینٹ ایک بلاک ہے سپوز کر لیں. ٹھیک ہے, تو بیسک بلڈنگ بلاکس آف تھنکنگ. اسی طرح ہیومن جو مائنڈ ہے نا, تو اس میں بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس پیک آف بلاکس ہوتے ہیں تھنکنگ کے, جس سے ہماری ریزننگ ججمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. تو بیسک بلڈنگ بلاک آف تھنکنگ, وے آف تھنکنگ, پیٹرن آف تھنکنگ, ہاؤ اے پرسن تھنک, یہ ڈفرینٹ ویز. تو اس میں بچے کی تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے کہاں پہ آ کے, سینسری موٹر کے بالکل اینڈ پہ. ہم نے کہا نا ایویڈینس آف تھنکنگ ایبلٹی, تو یہاں پہ تھنکنگ ایبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے بچے کی. یہ اسکیما تھیوری ہے, بیسک بلڈنگ بلاکس آف تھنکنگ یا وے آف تھنکنگ. اب ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان سوچتا کیسے ہے, یہ اسکیما ہے. دوسرا ہے اڈاپٹیشن. اڈاپٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ کو. ایڈجسٹمنٹ سے مراد یہاں پہ کیا ہے, ہماری جو تھنکنگ ہے نا اس کی ایڈجسٹمنٹ. یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کیا میری سوچ صحیح ہے یا میں نے اس کو چینج کرنا ہے, یہ جو پرابلم کا سلوشن نکال رہا ہوں یہ میرا ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, اس کو کسی اور طرح سے کروں. تو جو چینج ایڈجسٹمنٹ ہے ہماری تھنکنگ کے اندر, دیٹ از اڈاپٹیشن. تو اڈاپٹیشن 2 طرح سے ہوتی ہے, اسیمیلیشن اس کو ایکویلیبریم کہا جاتا ہے, اینڈ اکوموڈیشن اس کو ڈس ایکویلیبریم کہا جاتا ہے.
تو تھنکنگ کے پروسیس کو اسکیما کہا جائے گا، اور آپ کی جو تھنکنگ کے اندر جو چینج ڈیولپ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اڈاپٹیشن کہیں گے۔ اڈاپٹیشن کی دو ٹائپس ہیں، اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن۔ ان کو سمجھیں گے بعد میں، پہلے دو ایگزامپل سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مدر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا یہ دیوار کے اوپر ایک برڈ بیٹھا ہے، ہمارے درخت کے اوپر صحن میں ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، طوطا بیٹھا ہوا تھا اس دن، سپوز کریں پیرٹ۔ اگلے دن نا پجن آ کے بیٹھتا ہے، کبوتر۔ اب یہ جو بچہ ہے نا وہ امی سے کہتا ہے کہ مما ہماری دیوار یا درخت کے اوپر ایک اور برڈ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں بچے کا جو پریویس نالج تھا نا، ٹھیک ہے، جو اس کی امی نے اس کو بتایا، جو پریویس اسکیما تھا، وہ نئی سچویشن، یہ ڈیفرنٹ سچویشن میں کام آ گیا، یوز ہو گیا، فٹ آ گیا۔ ایسے ہے؟ امی نے کہا ہاں بیٹا یہ بھی برڈ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزرتا ہے، یا ایروپلین، ایک جہاز گزرتا ہے مریم نواز کا۔ بچہ کہتے ہیں مما وہ دیکھو بگ برڈ ہے۔ اب اس کی امی کیا کہے گی کہ یہ پرندہ ہے؟ جی کیا بولے گی؟ ہو گیا یہ جہاز ہے۔ لو سر بتائیں گے اس کو۔ کیا بتائے گی کہ نہیں آپ کا ابا ہے؟ کہ وہ تو بے جان چیز ہیں؟ یہ مریم وہ نواز بتائے گی کہ جہاز ہے۔ یہ جہاز ہے۔ اچھا یہاں پہ سوال یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا یہاں پہ اس کا جو پریویس اسکیما تھا بچے کا وہ فٹ آیا نئی پرابلم، نئی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے، یا نہیں آیا؟ جی نہیں سر، نہیں اور پہلے والی ایگزامپل میں، پجن والی میں؟ سر اس میں فٹ ہے۔ ہاں بس یہ دو چیزیں۔ ایسی سچویشن جہاں پہ جو آپ نے پہلے سے کچھ سیکھا ہوا ہے، کسی نئی سچویشن، نئے ایونٹ، نئے پرابلم، نئی انفارمیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کا پریویس نالج انف ہو جائے، آپ کو چینج نہ کرنا پڑے کچھ، اس کو کہتے ہیں اسیمیلیشن۔ اور جہاں آپ کا پریویس نالج نئی سچویشن میں فٹ نہ آئے، آپ کو اسکیما کو اپڈیٹ کرنا پڑے، موڈیفائی کرنا پڑے، ایڈجسٹ کرنا پڑے، اس کو کہتے ہیں اکوموڈیشن۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ یہ بچہ ہے، یہ کیٹ ہے، اس کی جی جی ایکویلبریم برابری اس میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، ایکویلبریم کس میں آئے گی آپ بتائیں؟ اسیمیلیشن میں یا اکوموڈیشن میں؟ ریلیشن میں۔ یس ایگزیکٹ۔ اچھا دوسری ایگزامپل دیکھیں، یہ کیٹ ہے، یہ بچہ ہے، اس کے یہ ابا ہیں، یہ سر سمجھ تو نہیں آ رہی ابا ہے کہ اماں ہے، چلیں کوئی بھی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ کیٹ ہے، اس کا کلر کون سا ہے؟ کون سا کلر ہے؟ یہ بلیک ہے، یہ والی یہ بلیک ہے سر بھائی، ایک بلیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی بچی جاتی ہے کہاں پہ؟ اپنے ماموں کے گھر، چاچو کے گھر، ریلیٹیوز کے گھر، وہاں پہ اس کو یہ والی کیٹ نظر آ جاتی، وائٹ کلر کی۔ اب یہ بھی کہتی ہے کہ مما بابا یہ کیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ سے پوچھنا ہے کہ اسیمیلیشن کون سی اور ایکوموڈیشن کون سی ہے؟ اچھا یہی بچی جب ان کے دوسرے روم میں جاتی ہے نا، سپوز کریں، تو وہاں پہ ایک بلیک کلر کا چھوٹا سا ڈاگ، وہ بھی انہوں نے پالا ہوا ہے، پیٹ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اس کو بھی ڈاگ کہہ لیتی ہے۔ اب ان میں اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کون سی ہیں؟ جی جہاں کیٹ کو کیٹ دیکھ والی کے کہتی اسیمیلیشن ہے کہ وہ ڈاگ اسیمیلیشن والی ہے، اڈیپٹیشن اور ہے۔ ڈاگ والا جو ہے وہ ایکوموڈیشن۔ سمجھ لگ گئی ہے؟ ان کی ڈیفینیشن پڑھنے کی میرے خیال میں اب ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اسیمیلیشن اکوموڈیشن ہوتی ہے یوزنگ پریویس انفارمیشن ایگزسٹنگ اسکیما ٹو فٹ انٹو نیو انوائرمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ نیو سینیریو۔ دوسری ڈیفینیشن ہے پروسیس بائی وچ انڈیویجول انٹرپریٹ، یعنی سمجھ جاتے ہیں، تشریح کر لیتے ہیں، نیو ایکسپیرینسز اینڈ انفارمیشن، نئے معلومات یا تجربات کی، بائی انکارپوریٹنگ انٹو ایگزسٹنگ مینٹل اسکیما، اپنے پہلے مینٹل اسکیما میں ان کو شامل کر کے، اس میں چینج نہیں کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کی نالج اور آپ کی نیو سچویشن دونوں میچ کرتی ہیں تو یہ ایکویلیبریم کہلاتی ہے۔ ایگزامپل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ تو دوسری ایگزامپل دوسری ہے اکوموڈیشن۔ یہ اکوموڈیشن ہے،
altering, adjusting previous exist information to fit into new information, या process by modifying the existing schema are creating new schemas in order to incorporate new information or experiences that cannot be assimilated into existing schema, जिनको हम existing schema में simulate नहीं कर पाते, इसको disequilibrium कहा जाता है। ये इन दोनों की एग्जांपल्स हैं और ये डिफरेंस सारा क्लियरली लिखा हुआ है। इसको पढ़ दूं या समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। हाँ भाई, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब जीन पियाजे की इस थ्योरी को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी समझ के मुताबिक बताना है। ये असिमिलेशन को, अकोमोडेशन को, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल को। जी शाबाश, 1 by 1 जी। आपके नज़दीक आप टीचर हैं या मदर हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इनको, या सर एज अ या मदर कोई तो ये फादर सारी है खसूसियत को कहाँ पे, एज अ मेल टीचर है, फादर मेल भी हैं यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इनको? जी सर बात का लेक्चर समझाते हुए पिछले के साथ रिलेट कर रहा होता तो वो हम असेमिलेशन कर लेते, जब कोई नया कॉन्सेप्ट समझाना होता तो वो अकोमोडेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की, कोई मैथ की कोई एक्सरसाइज करनी है या कुछ, तो वो अगर एक ही क्वेश्चन के 5-6 जुज हैं, वो एक ही तरीके से हो रहे हैं, तो वो असेमिलेशन जब नए वो सिचुएशन में वही वाला मेथड यूज ना हो, तो वो नया कॉन्सेप्ट और फार्मूला लगा के इसको करना पड़े, तो वो अकोमोडेशन में आ जाएगा। अच्छा, ये आपने सिर्फ असिमिलेशन की बात की। हम एज अ होल इस थ्योरी की जब बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले एक्टिविटीज डिजाइन की जाएंगी जो कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हो। हाँ यस एग्जैक्टली। अब सबसे पहले बात हम किस चीज़ की करेंगे, लेसन प्लान की, कि हमने लेसन प्लान जो करना है ना, बच्चे की एज को देखना है, उसकी मेंटल अप्रोच को देखना है, ठीक है। तो चाइल्ड एबिलिटी को देखना है, उसके एज लेवल को देखना है। दूसरा, वो एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करेगा एक्टिविटी, वो हमने इंक्लूड करनी है। बच्चा ट्रायल एंड एरर करता है, हमने अभी पढ़ा है, मिस्टेक्स करता है, उनसे सीखता है, तो स्टूडेंट की मिस्टेक्स पे पेशेंट रहना है, हमने सब्र करना है, क्योंकि बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। हर बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और लिमिट्स डिफरेंट हो सकती हैं, इनका ख्याल रखना है। बच्चों को इंगेज रखना है, ठीक है। बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करना है। अच्छा, करिकुलम हमने बनाना है बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की ज़हनी सलाहियतों के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, बच्चों के दरमियान डिफरेंस भी मौजूद हैं, ये हम पढ़ेंगे कल शायद ये टॉपिक। सपोर्ट एंड गाइडेंस, यानी स्कैफोल्डिंग देनी है हमने बच्चे को, टेम्परेरी सपोर्ट, जहाँ पे बच्चे को मतलब चीज़ें अंडरस्टैंड करने में इशू आ रहा है। कंक्रीट मटेरियल मैनिपुलेटिव ऑब्जेक्ट्स भी देने हैं, हमने पढ़ा 7 to 12 ईयर में बच्चा ऑब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा सीखता है। असेसमेंट टेक्निक्स, ताकि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस का पता चल सके। तो एज अ होल अगर हम बात करेंगे, इस बहुत फेमस थ्योरी है, इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थ्योरी है इसमें एजुकेशन के अंदर, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, सबसे फेमस, बल्कि चलती यही एक थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है। इसमें सारी चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जीन पियाजे ने वैसे दी हैं और बड़ी प्रैक्टिकल दी हैं। उसके बाद है जी हॉट एंड कोल्ड कॉग्निशन। हॉट कॉग्निशन से मुराद ये है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि जी आपका पेपर जो है ना 1 हफ्ते के बाद है, एक कुछ स्टूडेंट को कह दूँ, सपोज करें आधी क्लास को कहूँ जी आपका 2 महीने के बाद है, क्या डिफरेंस होगा दोनों की पढ़ने की स्पीड में? जी जिनका हफ्ते के बाद होगा वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे पढ़ाई में, इमोशनल होके पढ़ेंगे, चार्ज होके पढ़ेंगे, तैयार होके पढ़ेंगे, ऐसे है। हॉट कॉग्निशन के पीछे इमोशंस होती हैं, जिसने आपको कोई टीज़ किया, किसी के साथ आपका कंपटीशन है, आपका कोई टाइम करीब आ गया है, कोई चैलेंज है, या आपका कोई टारगेट सेट किया उसको अचीव करना है, तो उसके लिए जो हम अफेक्ट लेडन कॉग्निशंस, यानी चार्ज, इमोशनली चार्ज हमारी जो कॉग्निशन होगी, थिंकिंग एबिलिटी होगी, इसको हम हॉट कॉग्निशन कहेंगे। थॉट्स विच आर डिवाइड ऑफ इमोशंस, वो थॉट्स जो इमोशंस के बगैर हैं, यानी नॉर्मल हालात में जो हम सोचते समझते या करते हैं।
رابرٹ ایبلسن نے یہ انٹروڈیوس کروایا. اس کے لیے کوئی سنگل نیم نہیں ہے. ریچرڈ ای نیسبیٹ جو ہے یہ ایک نام ملتا ہے کہ یہ اس نے پہلے ٹرم انٹروڈیوس کروائی. یہ جو کوگنیٹیو پروسیسز ہیں اس کے پیچھے اسٹرانگ ایموشنل امپیکٹ ہوتا ہے. یہ ہماری فیلنگز کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایکسٹرنل اسٹیمولا اس میں انوالو ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کمپٹیشن ہے, کوئی ریوارڈ ہے, کسی نے کوئی آپ کو ٹیز کیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور پھر آپ اس ریئیکشن میں کریں, کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر لیا کہ یہ سب سے اچھا کرے گا, تو کوئی نہ کوئی فیلنگز اس کے اندر ہوں گی. لیڈس ٹو بائس سبجیکٹیو اینڈ ارریشنل ڈیسیجن. صاف ذرا جب ایموشنل ہوتا ہے نا بندہ تو اس وقت فیصلے نہیں کرنے چاہیے, ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دے دی ہے تو فرط جذبات میں کوئی ایسے الفاظ نہ بولیں جو بعد میں آپ پورے نہ کر سکیں. کوئی غمی دی ہے تو اس طرح ناشکری کے الفاظ نہ نکال لیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ بائسڈ ہوتی ہے. ہاٹ کگنیشن سبجیکٹیو ہوتی ہے, مطلب بندہ ملٹیپل وے سے سوچتا ہے کسی طرح میں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ارریشنل ڈیسیجن ہو جاتے ہیں. کوئک اور انسٹنکٹیو پروسیس ہے, جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ پھر صاف ظاہر ہے صحیح ہوتا ہے. یہ نیوٹرل ہے, ایموشنز کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ایکسٹرنل سٹیمولس کا ان پہ کوئی ہے. بندے کا دل کرے گا تو اٹھے گا, نماز صبح والی پڑھے گا, نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا, جو مرضی ہو جائے. امی ابا ڈانٹتے رہیں, الارم بجتا رہے, نہیں اٹھنا بھائی. نو ایکسٹرنل سٹیمولس. آبجیکٹیو ان بائسڈ ہے, اپنا دل کرے گا. آبجیکٹیو کہتے ہیں سنگل تھاٹ تھنکنگ, ریزننگ انالیٹیکل تھنکنگ اس میں آئے گی, خود سے بچہ سوچے گا تو کرے گا. کیئرفل کنسیڈریشن ہوتی ہے, سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے اس میں فیصلے ہوتے ہیں. تو ایموشن بیسڈ جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہاٹ کگنیشن, اور جو نارمل تھنکنگ ہوتی ہے وداؤٹ اینی ایموشنس کولڈ کگنیشن کہلاتی ہے. اگلی ایک تھیوری بھی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, یہ ہے جی سوشل لرننگ تھیوری یا سوشو کلچرل تھیوری, سوشو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری. لیو وائگوسکی کی ہے, رشین سائیکالوجسٹ تھے, 37 سال کی ایج میں ٹی بی سے ان کی ڈیتھ ہوئی. رشیا کے تھے وائگوسکی. بڑا مطلب تھوڑا کام کیا لیکن بڑا مزیدار انہوں نے کام کیا. زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ پہلا انہوں نے اپنی تھیوری میں سوشو کلچرل تھیوری یا سوشو کوگنیٹیو تھیوری کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی, زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ. میری کتاب کا نام زون آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ ادھر سے لیا ہوا ہے, زون آف آگے ایجوکیشن. اور یہ نام سجیسٹ کیا تھا ایک نا ہمارا فیس بک کا گروپ ہے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پریپریشن کا, اس میں نا ریڈ ایپل والا وہ پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے. ویسے تو 7-8 ہیں پورے پاکستان میں یہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے, اس میں راؤنڈ اباؤٹ کوئی مجھے اب یاد تو نہیں ہے 40,000 پلس اس میں لوگ ہیں. تو میں جب سٹارٹ میں اس چیز کے ساتھ جڑا تھا پیڈاگوجی کے ساتھ, تو میں نے بھی اس گروپ کو بہت فالو کیے. تو اس کے جو کریٹر ہیں نا ان کا نام ہے عدنان صغیر. آپ میں سے شاید کوئی ان کو جانتا ہو, آج کل لیکچرر ہیں ایجوکیشن کے. کوئی جانتا ہے انہیں اس گروپ اس کلاس میں سے؟ چلیں کوئی نہیں جانتا ہوگا. تو وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور بڑا فری مطلب سروسز دیتے رہے تھے. اب تو وہ نہیں دیتے لیکن اس وقت وہ لوگوں کو فری گائیڈ کرتے تھے. ان سے میں نے سجیشن لی تھی کہ کتاب کا نام کیا رکھوں. انہوں نے نام بتایا تھا زون آف ایجوکیشن, تو پھر میں نے رکھ لیا تھا. بہرحال ابھی بھی انہوں نے کتاب ان کو میں نے انہوں نے کہا کہ کتاب ایک مجھے بھیجے, میں نے بھیجی اور ان کے پیج پہ کتاب کا ریویو بھی آیا ہوا ہے, وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں. ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. سوال یہ ہے کہ آپ کی کلاس کے اندر, آپ کی کلاس ہے سپوز کر لیں کلاس 3 ہے, تیسری کلاس ہے, 3 گریڈ 3 کا ایک بچہ ہے. اس کو نا آپ نے سکھانے ہیں جناب والا سمجھ لیں کہ کاؤنٹنگ 1 سے لے کر 100 تک. کیا یہ کاؤنٹنگ بچہ تیسری والا اکیلا خود کر لے گا؟ تیسری میں اب جی نو سر. جی سر تیسری والا کر لے گا. وہ اس نے نرسری میں پڑھا, کر لے کے جی گا. میں پڑھا, 1 میں پڑھا, 2 میں وہی کاؤنٹنگ پڑھی, اب 3 میں آ چکا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی ہیلپ اسے چاہیے تیسری کلاس میں, یا وہ انڈیپینڈنٹلی کاؤنٹنگ 1 سے 100 تک لکھ لے گا, پڑھ لے گا؟ جی سوچ کے بتائیں. کسی نے نہیں کہا تو اس لیے پوچھ رہا ہوں. چائلڈ کین ڈو انڈیپینڈنٹلی, وہ پڑھ بھی لے گا لکھ بھی لے گا تیسری تک میرے خیال میں, ایسے ہے. یہ ایک سٹیج ہے.
اب اسی کلاس کے اندر ہم اس بچے کو سکھانا چاہتے ہیں 2+2. ابھی اس کو صرف یہ الفابیٹ اس کو ڈیجٹس کا یا نمبرز کا پتہ ہے، بس اسے اور کچھ نہیں پتہ. اسے ہم 2+2 یا 1+2 یا 3+1 یہ ہم سکھانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی اسے صرف نمبر کا پتہ ہے. تو کیا ایک ٹیچر کے اسسٹنٹ سے ہم یہ بات اسے سکھا سکتے ہیں؟ جی جی یس سر. سر، سکھا سکتے جی ہیں. سر. چلو ٹھیک ہو گیا. اب جی اگلی سر. تیسری سٹیج ہے. اسی کلاس میں اسی ٹیچر نے انہی بچوں کو سکھانا ہے الجبرا. کیا ٹیچر سکھا لے گا؟ بچے سیکھ لیں گے؟ نو سر. نہیں سکھا نہیں سکتے. سر، پکی کیونکہ وہ بات ان ہے. کی مینٹل کیپیبلٹی. استاد بڑا جی سر، ماہر آئنسٹائن ہے پھر بھی نہیں. اس کی کیپیبلٹی نہیں بس اتنا جواب دے. استاد وہ آئنسٹائن بچوں ہے کا پھر بھی لیول نہیں. نہیں ہے. یس ایگزیکٹلی وہ نہیں سکھا سکتا. یہ تین چیزیں ہیں. اچھا، what a child can do independently, what he can do with the assistance, what he cannot do even with the assistance of Albert Einstein. ایک بچہ اکیلا کر لیتا ہے، ایک وہ نہیں کر سکتا. ان دونوں کے درمیان ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ اگر اس کو اسسٹنس ملے وہ اکیلا نہیں کر سکتا اس کو، لیکن اگر اسے ہیلپ ملے تو وہ کر لیتا ہے. دیٹ از دا رول آف ٹیچر. استاد کا یہاں پہ رول ہے. اس نے اس کو وہ سکھانا ہے جو اس کے لیول کے اکارڈنگ ہے، بٹ ہی کین ناٹ ڈو انڈیپینڈنٹلی. اس کو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. سمجھ لگی بھائی اس کی؟ جی جی سر. پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی کو میجک مڈل Yes, کہا sir. جاتا ہے. دا گیپ بٹوین پرسنس کرنٹ ڈیولپمنٹل لیول، یعنی وہ جو انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں، اینڈ دیئر پوٹینشیل. یہ والا ہوتا ہے پوٹینشیل، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے، بٹ ہی نیڈ گائیڈنس اور اسسٹنس فرام ایم کیو مور نالجیبل ادر. تو اس میں ٹیچر، پیئر کہتے ہیں سیم ایج فیلو کلاس میٹ کو، پیرنٹس، ان میں سے کسی کو ہم ایم کیو کہتے ہیں، مور نالجیبل ادر، جو یہاں پہ اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. مینلی یہاں پہ ٹیچر کا رول ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میجک مڈل یا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کی. اسسٹڈ پرفارمنس، بچہ اکیلا نہیں کر سکتا تو اس کو اسسٹنس چاہیے ٹیچر کی، ایم کے او کی، مور نالجیبل ادر کی. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی سینئر کلاس میٹ ہو سکتا ہے، اس کی اسکول کا کوئی فیلو ہو سکتا ہے، ٹیچر ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے، پیرنٹس ہو سکتے ہیں. تو اسسٹڈ پرفارمنس، بچہ کسی کی اسسٹنس میں پرفارمنس پرفارم کرے گا، ایکشن پرفارم کرے گا. ان اسسٹڈ پرفارمنس، بچہ اکیلا وہی کام کرے گا. ٹھیک ہے. فل انٹرنلائزیشن، اس سٹیج میں بچے کے مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹکلی نئی راہیں وہ تلاش کرے گا خود ہی انٹرنلائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے. اور ڈی آٹومیٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ اسی کام کو، اس نالج کو، اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرتا یا پھر بھول جاتا ہے کچھ عرصہ تک، اس کو جو ہے نا وہ ریوائز نہیں کرتا، تو وہ چیز اس کو ایسا ایسا بھولنا شروع ہو جاتی ہے. ایون ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ وہ اپنی ساری سکل بھی کھو چکا ہوتا ہے. بہت سے لوگ حفظ قرآن کرتے ہیں، نہیں یاد کرتے، پھر بھول جاتے ہیں. تو ڈی آٹومیٹائزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. اب اس میں ایم کے او سے کیا مراد ہے؟ ایم کے او سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جس کا نالج، ایکسپیرینس، ایبلٹیز اس طرح کی ہوں کہ وہ اس میجک مڈل میں یا گیپ والی جو سچویشن ہے اس میں بچے کو ہیلپ کر کے، اس کو اسسٹ کر کے، اس کو وہ چیز سمجھا دینے کے قابل ہو. دیٹ پرسن از ناؤن ایز ایم کے او. وہ ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی پیئر، پیرنٹ، سبلنگ، کوئی اسکول فیلو، فرینڈ ہو سکتا ہے. میجک مڈل، یہ وہی بات ہے میجک مڈل. واٹ اے چائلڈ کین ڈو اینڈ کین ناٹ ڈو کے درمیان والی سٹیج کو میجک مڈل کہا جاتا ہے. پھر ہے سوشل انٹریکشن اینڈ کوگنیٹو. جو واگوسکی ہے نا، اس کا یہ فوکس تھا کہ جو سوشل انٹریکشن ہے. اب یہ دیکھیں نا، اس میں پیرنٹ اور چلڈرن ہیں، ٹھیک ہے، یا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر ہیں، یا کلاس میٹ اینڈ کلاس میٹ ہیں. تو یہ انٹریکشن ہو رہا ہے ڈفرینٹ طرح کا. تو اس انٹریکشن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بچے کی کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے. سوشل انٹریکشن از کی ڈرائیور آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ان وائگوسکی تھیوری. یہ انٹریکشن کن دو کے درمیان ہوگا؟ ایک تو ہوگا ان میں ایم کے او، یہ برابر کی عمر کا ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کلاس میٹ، اسکول فیل ہو سکتا ہے.
सिबलिंग्स में से, पेरेंट्स में से, टीचर में, बट मेन रोल टीचर का होता है. इससे बच्चे के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग आती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आती है. दूसरी चीज़ जो इसने यूज़ की अपनी थ्योरी के अंदर वो है स्कैफोल्डिंग. ये वर्ड स्कैफोल्डिंग पहले एजुकेशन में जेरोम ब्रूनर ने यूज़ किया था, जिसने डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी है. वो भी अभी हम आज पढ़ के छोड़ेंगे उसको इंशाल्लाह ताला. ठीक है, थक तो नहीं गए ना? मैं नहीं थका आज जी, छुट्टियां बहुत कर ली हमने. अब इंशाल्लाह ताला सिर्फ संडे ऑफ और बाकी चल सो चल नॉन स्टॉप. थक गए? नो सर, पढ़ा दे जी सर. हाँ, अब वो पिछले हफ्ते मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी इरेगुलर हुई हैं. तो अब इंशाल्लाह एक तो रेगुलर भी होंगी और काम भी थोड़ा ज़्यादा. अच्छा, बात हम कर रहे थे किसकी? स्कैफोल्डिंग की. कि ये जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी, उसने ये वर्ड यूज़ किया पहली मरतबा. बट लेटर ये टर्म जो है ना वागोस्की ने अपनी थ्योरी में यूज़ की. ये हम इसको शटरिंग कहते हैं अपनी ज़ुबान में, शायद शटरिंग कहते हैं ना. ये बिल्डिंग बनाने के लिए इस तरह बांस का, लकड़ी का, सफ़ेदे का या मेटल के पाइप्स का सहारा आर्जी तौर पर छतों को, शेड्स को दिया जाता है और फिर हटा लिया जाता है. शटरिंग बोलते हैं ना? यस सर. हाँ, जी सर. हर जगह शटरिंग बोला जाता है या कुछ और वर्ड भी हैं इनके लिए? शटरिंग मेरे ख्याल में होता है यूज़. तो इसको कहते हैं, ये क्यों दी जाती है? किसी चीज़ के पक्का होने तक, जब पक्की हो जाती है चीज़ तो फिर उसको हटा लिया जाता है. स्कैफोल्डिंग टीचिंग में भी ऐसे ही है. बच्चे को एक टास्क नहीं आता तो उसको सिखाने तक उसको हेल्प दी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्प हटा ली जाती है. इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है. ठीक है, एक हेल्प दी जाएगी. मिसाल के तौर पर मैथ की एक एक्सरसाइज है, उसमें 25 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन सारा सॉल्व कराया, दूसरा सारा कराया, तीसरा सारा, चौथा आधा, अगले सवाल का कुछ हिस्सा, अगले सवाल का सिर्फ फार्मूला बता का अब बाकी करो. दैट इज स्कैफोल्डिंग. ठीक है, क्लियर भाई? कोई कंफ्यूजन? जी सर. नो सर. सर ये जो स्कैफोल्डिंग का जेडपीडी में क्या रोल है? उसमें भी स्कैफोल्डिंग का रोल ही तो है वहाँ पे जीपीडी में. जीपीडी में स्कैफोल्ड ही होता है ना, बच्चे को स्कैफोल्ड करते हैं ना. व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली वो तो कर लेता है. व्हाट ही कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पे एमकेओ जो है ना, एमकेओ स्कैफोल्डिंग का रोल प्ले करता है. वो बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देता है. अब ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेता. ठीक है सर, इसी स्टेज पे जहाँ पे वो मतलब कैन नॉट डू विदाउट असिस्टेंस. हाँ, नहीं, कैन नॉट डू विदाउट असिस्टेंस वाला तो वो उसके लेवल की बात नहीं है ना, उसकी तरफ तो हमने जाना नहीं. आउट ऑफ रीच जोन है वो, तो उसमें आप असिस्टेंस देंगे तब भी वो नहीं करेगा. ये सेकंड जोन में एम क्यू रोल प्ले करेगा, जिसको जीपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम कहते हैं. ठीक है, ओके सर. इमेजिनेटिव प्ले, उसने कहा कि बच्चा चीज़ों लोगों को इंटरेक्ट करता देखता है तो इमेजिनेटिव प्रीटेंड प्ले करता है, यानी उनके जैसा करने की कोशिश करता है. ये भी कॉग्निशन की डेवलपमेंट है. फिर उसने कहा कि लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन डेवलपमेंट में प्राइमरी रोल प्ले करती है. ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करता है इंडिविजुअल, इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए लैंग्वेज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में की रोल प्ले करती है. तो लैंग्वेज में उसने बात की सोशल स्पीच की. ठीक है, 3 लैंग्वेज की फॉर्म्स उसने बताई वाइगोस्की ने. सोशल स्पीच वो वर्ड्स, वो कम्युनिकेशन जो हम एमकेओ या फैमिली या पीयर्स के साथ करते हैं, ये 2 साल की एज में शुरू होती है, इसको सोशल स्पीच कहते हैं. प्राइवेट स्पीच वो स्पीच जिसमें जो हम अपने आप से गुस्से में, नाराज़गी के साथ अपने आप से ऊंची आवाज़ में जब बात करते हैं, तो 3 साल की एज में ये डेवलप होती है. इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहा जाता है. फिर है साइलेंट इनर स्पीच, वो जो हम दिल में ख्यालात हमारे आते हैं, ज़ुबान पे बात नहीं आती लेकिन दिल में वो सारे अल्फाज आ रहे होते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा. तो इसने 3 फॉर्म्स बताए. उसने कहा इन तीनों से बच्चे के अंदर कॉग्निशन डेवलप होती है, सोशल स्पीच से भी, प्राइवेट स्पीच से भी और साइलेंट इनर स्पीच से भी. अब इसके बाद जो है ना जी, इसमें सबसे ज़्यादा जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल स्पीच है, क्योंकि ना देखें सोशल स्पीच में बच्चा सीखता है जी. जब सीखेगा ना तो फिर जो है वो प्राइवेट या साइलेंट इनर स्पीच की तरफ आएगा. मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको डांट देता हूँ,
میں سنیں، میں ابھی آپ کو ڈانٹ دیتا ہوں کسی آپ کی غلطی کی وجہ سے، تو آپ جو ہے مائک آف کر کے مطلب یہ ہے کہ غصہ کریں میری کسی بات کا، کوئی چیز اٹھا کے پھینکیں، یہ آپ کی پرائیویٹ سپیچ ہوگی. یا آپ مائک آف کر کے دل میں سوچیں گے یار پتہ نہیں میرے ٹیچر کو کیا ہو گیا آج، یہ ہوگی سائلنٹ انر سپیچ. تو پرائیویٹ اور جو سائلنٹ انر سپیچ ہے یہ بیس کرتی ہیں آپ کی سوشل سپیچ کے اوپر. ٹھیک ہے سر جہاں تک میری نالج ہے، میں کہتی ہوں کہ سائلنٹ اسپیچ جو انر اسپیچ ہے یہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے نا لاجیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اسکلس ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا 7 ایئر سے اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ 2 وہ ایئرس کی ہے. نہیں اس میں نہیں، یہ 2 ایئر سے سوشل سٹارٹ ہوتی ہے، تھرو آؤٹ دا لائف چلتی ہیں تینوں. میری بات آپ یہ نہیں ہے کہ یہ 2 ایئر میں سٹارٹ ہوتی ہے اور ادھر ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کا سٹارٹ ایئر ہے، سٹارٹنگ ایئر ہے ان سب کا. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہی ہوتی ہے اور ادھر ہی اینڈ نہ. 2 سال میں یہ شروع ہوگی، پھر جب تک انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے تب تک چلے گی. یہ 3 سال میں شروع ہوگی، یہ 7 سال میں. ٹھیک ہے، تو جتنا انٹریکشن تھینک یو آپ کا سر. اچھا ہے تو اتنا صاف ہے. کوگنیٹیو تھیریز آف لرننگ، ان میں انفارمیشن پروسیس ہے، پروسیسنگ تھیوری، ڈسکوری لرننگ ہے، ٹرانسفارمیشنل لرننگ ہے، آبزرویشنل اور اسکیما تھیوری آپ پڑھ چکے ہیں. جین پیاجے کی اسکیما تھیوری اور آبزرویشنل لرننگ آپ نے ان کی پڑھی ہے جو البرٹ بنڈورا کی ہے. باقی 3 کو آج ڈسکس کریں یا کل پڑھیں؟ جی کیا خیال ہے؟ کل پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال میں زیادہ ہو جائے گا. ہاں یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. سر میرا ایک کویسچن ہے یہاں جی پہ. جی 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 پوچھیں. آپ نے جو لیویکوسکی کی تھیری کا ٹائٹل دیا ہوا تھا، وہاں پہ آپ نے پہلا ٹائٹل دیا تھا، ایک تو آپ نے سوشیو کلچرل دیا ہے، دوسرا آپ نے سوشل لرننگ دیا ہے. تو سوشل لرننگ تو اس کی البرٹ بنڈورا کی تھیری نہیں ہے، تو یا اس ہم میں اس کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال بڑا مطلب یہ ہے کہ کمپیریٹیو انالیسز والا ہے. اس کو سوشل لرننگ تھیری کچھ جگہوں پہ لکھا جاتا ہے، لیکن مین جو سوشل لرننگ تھیری ہے وہ البرٹ بنڈورا کی ہے. اس کے یہ سوشیو کلچرل تھیری، اس کا جو ویل ناؤن نیم ہے نا وہ سوشیو کلچرل تھیری ہے، لیکن اس کو سوشیو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیری بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں رولا ہمیں یہ پڑتا ہے سر کہ تو ہم سنیں میں بتاتا ہوں، ہمیں رولا یہ پڑتا ہے کہ ہم کسی ایک بک کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم اس طرح کا ڈیٹا، میں اپنی بات کروں بنا رہا ہوں، تو ایک بک میں اسی تھیری کا ٹائٹل یہ ہے، دوسری میں یہ ہے، تیسری میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ہی ٹائٹل کے ساتھ اندر نیچے مواد سارا سیم ہے، اوپر تھیری کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ یوز کیا گیا. ٹھیک ہے، بہرحال مین تھیری ہماری سوشل لرننگ تھیری بنڈورا کی ہی ہے، ون اینڈ اونلی. لیکن اس کو بھی سوشل لرننگ صرف انٹریکشن ود ایم کے او کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے بات کی نا پریٹینڈ پلے کی اور سوشل انٹریکشن کی، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، بٹ وہ میجر ہے، یہ مائنر سوشل لرننگ ہے. اگر سوال آ جائے کہ سوشل لرننگ تھیری کس نے دی، بنڈورا نے، ویگوسکی نے، پیاجے نے، تھورنڈائک نے، تو آپ نے وہاں بنڈورا لکھنا ہے. اگلا کوئی سوال، کوئی کنفیوژن؟ جی سر ایک مجھے اگر آپ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ جو بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری ہے اور ویگاسکی کی جو سوشل لرننگ تھیوریز ہیں، ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ اس یہ وائگوسکی تو کی جو، کلیئر ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، وائگوسکی کی تھیوری ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس میں فوکس ہے ہمارا بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، کہ ہم نے بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اس کو اسسٹنس دے کے کیسے کرنی ہے. جو ہے نا بنڈورا کی تھیوری، ٹھیک ہے، اس میں تو مطلب یہ ہے کہ بچے نے خود آبزرو کرنا ہے اور خود امیٹیٹ کرنا ہے. اس میں کوئی ٹرینر اس کا نہیں ہے، وہ سیلف آبزرور ہے اور پھر اس میں سیلف پریکٹیشنر ہے، وہ اس نے خود دیکھنا ہے. آپ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ آپ کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے سٹیپس کو ریممبر کر کے ویسے کاپی کرتا ہے، ایکٹ آؤٹ کرتا ہے. دیٹ از آبزرویشنل لرننگ تھیوری آف بنڈورا. آپ کے گھر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میتھ کچھ کویسچن آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھا دیں تو اس کو آ جائیں گے. تو یہاں پہ یہ ان کی لرننگ تھیوری ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈفرینس ہے، اس میں تو آپ اسسٹ کرتے ہیں، اس میں نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے، نالجبل ادر جو ہے وہ بیسک ڈفرینس ہے دونوں میں، یو کین سے ایم کے او. یس. جی صرف یہ اچھا سر، ڈفرینس ایک نہیں ہے، اور اس میں ٹیچنگ لرننگ کا بھی ڈفرینس ہے نا، اس میں بچہ خود کر رہا ہے، اس میں بچے کو کرایا جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے سر، ایک کوشچن یہ ہے کہ وہ گروپ میں ایک کوشچن شیئر ہوا تھا کہ سوشل لرننگ از دا ایکسٹینشن آف کوگنیٹیو لرننگ، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی
اس کی نا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی وجہ سے کیا بچہ سیکھتا ہے؟ نہیں سر، سیکھتا ہے. موٹیویشن ملتی ہے، میں بتاتا ہوں، موٹیویشن میں ملتی مثال لیتا ہوں نا. آپ کے گھر میں جی ایک بچہ ہوم ورک کر رہا ہے، ریگولرلی کر رہا ہے، اور ایک بچہ نہیں کر رہا. جو کر رہا ہے آپ اس کو کوئی پرائز دے دیتی ہیں، جو نہیں کر رہا وہ کیا کرے گا اگلے دن؟ وہ کرنا کبھی کرنا سیکھ اچھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ انہانس ہو رہی ہے ریوارڈ کی وجہ سے. جو نہیں کر رہا آپ اس کو سزا دے رہی ہیں. فرض کریں جو دوسرا بچہ ہے وہ بھی آئندہ ڈرے گا کہ وہ تو ریگولر کرتا جائے گا آگے بھی، کہ کہیں مجھے بھی نہ ڈانٹ پڑ جائے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک سوشل ایلیمنٹ ہے. تو جو گیون آپشن سے ان میں آپرینٹ کنڈیشننگ بیسٹ تھا، کیونکہ اس کی بیس پہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی بیس پہ بچے کو لرننگ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے سر. اور تو کوئی سوال؟ کوگنیٹو لرننگ نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، کوگنیٹو تو نہیں ہے نا. سوشل اینڈ کوگنیشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. اور بھائی جی سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ نا ایک ہے ہارڈ کوگنیشن اور دوسرا ہے کولڈ کوگنیشن. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہارڈ کوگنیشن میڈیٹ بائی ایموشن، اور اس میں موٹیویشن کا بھی رول ہے، جبکہ جو کولڈ کوگنیشن ہے اس میں آبجیکٹیوٹی ہوتا ہے. تو ایک میں موٹیویشن ہے اور دوسرے میں آبجیکٹیوٹی ہے، تو ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ سر بہتر یہ ہے کہ آپ سے ہی سوال ہے. آپ ہیں غصے میں، غصہ آیا ہوا ہے میرے اوپر آیا ہے. فرض کریں میں آپ کا بھائی ہوں اور میں نے غلط بات آپ کو گھر میں کہہ دیا، آپ کو میرے اوپر غصہ آیا ہوا ہے. تو غصے میں آپ کچھ سوچ کے فوری کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے. یا آپ اور میں ویسے نارمل گپ شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہوں، یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ، اس وقت جو آپ سوچ کے کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی جو سیکنڈ والا سیکنڈ والا، بس یہی ہے سر. اور کوئی سوال؟ جی جی کوئی کویسچن نہیں ہے اب؟ چلیں بھائی تھوڑا تیار ہو کے آئیے گا. کل سے انشاءاللہ تعالی کلاس ہماری 1 گھنٹہ 15 منٹ منیمم ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر میری کوئی اللہ نہ کرے کوئی مصروفیت اس ٹائم نکلے، کوشش ہوگی کہ آپ کا منیمم 1 گھنٹہ 15 منٹ کی کلاس ہو، کیونکہ پچھلے کچھ 2 ہفتوں میں ہمارا تھوڑا سا سلسلہ ڈسٹرب بھی رہا ہے. 2 سیشنز ہوتے تھے اور میری صاحب ذرا بندہ سارا دن جاب پہ اور پھر مغرب کے بعد رات بیٹھے 10 بجے تک، تو تھوڑا سا ایک ٹف جاب ہو جاتی تھی میرے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک تو سارا فوکس ادھر ہی ہے، اور ایک ہی میں اس وقت سیشن لے رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا اپنا ٹائم چیزیں مینیج کر کے بیٹھیں گے. 1 گھنٹہ 15-20 منٹ کی کلاس ہوگی. کل ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. اللہ حافظ، السلام علیکم.